اماں ایک جگہ سے انٹرویو کال آ گئی۔ وہ آنگن ہی سے چلاتی ہوئی اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں لفافہ دے کر اماں نے اشتیاق سے پوچھا، عبید کا خط ہے کیا؟ اس کی خوشی پل میں غائب ہو گئی اور فوراً جواب بھی نہیں دے سکی۔ سر جھکا کر لفافہ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی اور بھابھی نے کچن ہی سے اس کے ہاتھ میں لفافہ دیکھ لیا تھا۔ وہ بھی کام چھوڑ کر اس کے پیچھے چلی آئیں اور اب دروازے میں کھڑی اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ بتاؤ نا کس کا خط ہے؟ اماں نے حد درجہ بے صبری کا مظاہرہ کیا تھا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولی، بھیا کا نہیں ہے۔ بھابھی اس کا جواب سنتے ہی واپس پلٹ گئی اور اماں نے بے دلی سے پوچھا، پھر کس کا ہے؟ کسی کا نہیں ہے، ایک جگہ نوکری کی درخواست دی تھی، انہوں نے انٹرویو کے لیے بلایا۔ اماں ہی کی طرح اس نے بھی بے دلی سے جواب دیا اور لفافہ کھولنے لگی۔ کتنی جگہ اپلائی کر رکھا تھا اس نے اور کتنا انتظار کیا تھا کہ کہیں سے تو کال آئے، اور اب اس لفافے نے کتنی ہلچل مچا دی تھی۔ اماں اور بھابھی جتنی مشتاق تھیں اتنی ہی مایوس نظر آ رہی تھی، اور اگر پہلے مرحلے پر اسے پتہ نہ چل جاتا تو اس کی اپنی بھی یہی کیفیت ہوتی۔ بہرحال انٹرویو کی تاریخ دیکھ کر اس نے کاغذ دوبارہ لفافے میں ڈالا، پھر اماں سے پوچھنے لگی، اماں بھیا کو گئے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ دن؟ اماں نے تعجب سے اسے دیکھ کر کہا، 6 مہینے، پورے 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ 6 مہینے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی اور اماں اپنے آپ سے بولنے لگی، اتنا خیر ذمہ دار تھا تو نہیں، دیکھو باہر جا کر سب بھلا بیٹھے، ایک خط خیریت کا نہیں لکھا، اگلے مہینے خیر سے نبیلہ کی گود بھرنے والی ہے، اس کا بھی کوئی خیال نہیں۔ ہاں بھابھی بیچاری بہت پریشان ہے۔ پریشانی کی بات نہیں ہے کیا، یہاں تو ہر دم اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا اور اب… بھابھی کو آتے دیکھ کر اماں خاموش ہو گئیں اور وہ زبردستی مسکرا کر بولی، آئیں بھابھی، آپ کن کاموں میں الجھی ہوئی ہیں؟ بس 2-4 برتن رکھے تھے وہی دھو رہی تھی، تم بتاؤ کس کا خط ہے؟ بھابھی پہلے سن چکی تھی کہ عبید کا خط نہیں ہے، اس لیے سرسری انداز میں پوچھا اور اس بار اس نے خوشی سے جواب دیا، انٹرویو لیٹر ہے، کل جانا ہے۔ تم جاب کرو گی؟ بھابھی نے یوں ہی عام سے لہجے میں پوچھ لیا اور وہ ذرا سا ہنس کر بولی، کیوں، کیا میں جاب نہیں کر سکتی؟ حالانکہ یہ واقعہ اس کے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ وہ خاصی ڈرپوک اور بزدل قسم کی لڑکی تھی، اور بھابھی نے بھی شاید اسی لیے پوچھا تھا۔ جواباً وہ ہنسی اور بھابھی تو خاموش ہو رہی، لیکن اماں بول پڑی، کیوں نہیں کر سکتی؟ ماشاءاللہ پڑھی لکھی سمجھدار ہو، اگر وقت پر تعلیم کام نہ آئے تو پھر کیا فائدہ ایسی تعلیم کا؟ یوں بھی گھر میں بیکار بیٹھی رہتی ہے۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی، پھر سارا دن وقفے وقفے سے اماں اسے ایسی باتیں کر کے اسے حوصلہ دیتی رہی کیونکہ وہ اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اسکول اور کالج بھی بڑی مشکل سے جاتی تھی، اگر اماں سختی نہ کرتی تو شاید ابتدائی کلاسوں کے بعد ہی وہ گھر بیٹھ جاتی، اور اس وقت اماں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ اسے نوکری کرنی ہے، بس ان کی خواہش تھی کہ ان کے بچے خوب پڑھ لکھ جائیں۔ بڑے عبید بھیا تھے، BCom کے بعد ان کا اپنا ارادہ بھی مزید پڑھنے کا تھا، لیکن ابا کے انتقال کے باعث انہیں تعلیم کو خیر آباد کہنا پڑا اور انہوں نے جاب کر لی۔ اس وقت وہ انٹر میں تھی اور اسے پڑھنے کا شوق تو تھا، لیکن وہ باہر نکلنے سے گھبراتی تھی۔ اس کی بھی وجہ تھی، بہت چھوٹی سی تھی، غالباً 5-6 سال کی، کہ ایک روز باہر کھیلتے ہوئے گھر سے بہت دور نکل گئی۔ کھیل کے دوران تو احساس نہیں ہوا، لیکن جب سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے تب اسے اپنا گھر کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ ایک ہی جیسی گلیاں تھیں، وہ ادھر سے ادھر بھٹکتی پھری، جب تھک گئی تو رونے لگی۔ ایک آدمی نے قریب آ کر رونے کا سبب پوچھا، پھر بہلایا کہ وہ اسے اس کے گھر پہنچا دے گا، اور پھر بجائے اسے گھر پہنچانے کی گود میں اٹھا کر کسی اور ہی راستے پر چل نکلا۔ یقیناً بردہ فروش تھا۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ محلے کے کسی آدمی نے دیکھ لیا، اور کیونکہ وہ بردہ فروش بھی شکل ہی سے کچھ مشکوک لگ رہا تھا اس لیے محلے کا آدمی نظر انداز نہیں کر سکا۔ اس نے رو کر پوچھا کہ بچی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اور وہ اس قدر گھبرایا کہ اسے پھینک کر بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر وہ گھر تو پہنچ گئی تھی، لیکن جس طرح وہ ماجرا سن کر اماں نے اسے ڈرایا دھمکایا تو اس وقت سے اس کے اندر ایک خوف بیٹھ گیا تھا جسے بعد میں خود اماں بھی نہیں نکال سکی۔ ابھی تک راستہ چلتے ہوئے اسے یوں لگتا جیسے ہر شخص اس کا تعاقب میں آ رہا ہو۔ اسکول میں میٹرک تک ابا خود اسے چھوڑ کر آتے تھے اور واپسی میں بھیا لے آتے تھے۔ اس کے بعد ابا نے ایک نئے علاقے میں اپنا گھر خرید لیا، یوں وہ پرانا محلہ چھوٹ گیا اور نئی جگہ اسے 1-2 لڑکیاں کالج جانے والی مل گئی تو وہ ان کے ساتھ آنے جانے لگی۔ کسی دن وہ لڑکیاں زہرا اور شبینہ چھٹی کر لیتی تو اس کی بھی چھٹی ہو جاتی تھی۔ اماں لاکھ ڈانٹتی کہ آخر کب تک دوسرے کے سہارے چلو گی، لیکن اس کا ایک ہی جواب ہوتا، بس میں اکیلی نہیں جا سکتی۔ پھر ابا کے انتقال کے بعد جہاں بھیا کی پڑھائی چھوٹ گئی وہاں اس نے بھی سوچا تھا کہ گھر بیٹھ جائے، لیکن اللہ کی مہربانی سے بھیا کو جلدی نوکری مل گئی اور اماں نے اسے گھر بیٹھنے نہیں دیا۔ BA کروا کر دم لیا اور ابھی وہ BA سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ اماں کو بھیا کی شادی کرنی پڑی تھی۔ حالانکہ ان کا خیال پہلے اس کی شادی کرنے کا تھا، لیکن نبیلہ جو اماں کی بھانجی تھی، 5 سال کی عمر میں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور کچھ ہی عرصے بعد اس کے ابا نے دوسری شادی بھی کر لی۔ دوسری ماں روایتی سوتیلی ماں ثابت ہوئی۔ اس وقت اماں نے چاہا تھا کہ نبیلہ کو اپنے پاس لے آئیں، لیکن اس کے ابا نے منع کر دیا تھا کہ ظاہر اماں زبردستی تو نہیں کر نہیں سکتی تھی، لیکن اسی وقت انہوں نے سوچ لیا تھا کہ نبیلہ کو بہو بنا کر لے آئیں گی، اور کو کہ ابھی اس کا وقت تو نہیں آیا تھا کیونکہ وہ پہلے اپنی بیٹی سے فارغ ہونا چاہتی تھی۔ لیکن ایک روز نبیلہ خود ہی چلی آئی اور اس نے رو رو کر اماں کو بتایا کہ اس کی ماں ایک بڈھے سے اس کی شادی کر رہی ہے۔ تب اماں کو اور تو کچھ نہیں سوچا، اسی وقت محلے کے چند لوگوں کو بلا کر عبید اور نبیلہ کا نکاح کر دیا۔ بعد میں
نبیلہ کے اماں ابا لینے آئے تو لیکن اس وقت ان کا بس نہیں چلا کیونکہ لڑکی اپنی مرضی سے شوہر کو پیاری ہو چکی تھی اور یہ کوئی سال بھر پہلے کی بات تھی۔ اس وقت عبید بھیا باہر جانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے اور وہ ہرگز شادی کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ابھی بیوی بچے افورڈ نہیں کر سکتے، پہلے باہر جائیں گے، 2-3 سال کے بعد یہاں آ کر اپنا کاروبار کریں گے، اس کے بعد پہلے بہن کو رخصت کریں گے، پھر اپنی شادی کا سوچیں گے۔ لیکن وہی بات کہ تقدیر کے سامنے انسان بے بس ہے، خواہ وہ کچھ بھی سوچ لے، ہوتا وہی ہے جو اوپر والے نے لکھ دیا ہے۔ پہلے ابا کے انتقال کے باعث تعلیم چھوٹی اور اب اماں نے شادی کی زنجیر پہنا دی۔ لیکن یہ بھی ہے کہ ہر بار انسان مجبور ہو کر بیٹھ نہیں جاتا۔ عبید بھیا جو شادی کے حق میں نہیں تھے، نبیلہ کو پا کر گویا انہیں اپنی منزل مل گئی تھی۔ ابتدائی 2 مہینے تو وہ بڑے خوش اور مگن سے تھے، پھر جب نبیلہ امید سے ہوئی تو غالباً نئی ذمہ داری کو سوچتے ہوئے انہیں وسائل کم لگنے لگے اور وہ ایک بار پھر باہر جانے کی تگ و دو میں لگ گئے۔ وہ کہ اب اماں نہیں چاہتی تھی کہ وہ باہر جائیں اور نبیلہ کا تو رو رو کر برا حال تھا، لیکن ان پر دھن سوار ہو چکی تھی۔ اماں کے سامنے اپنی ذمہ داریاں گنواتے اور نبیلہ کو بہلاتے۔ تمہاری گزشتہ زندگی میرے سامنے، کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا تم نے، اب میں تمہیں اچھی اور آسودہ زندگی دینا چاہتا ہوں۔ 2-3 سال کے بعد گزرتے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور نبیلہ جسے ایک عمر کے بعد محبت ملی تھی، وہ ہرگز بھی اس میں 2-3 سالوں کا وقفہ نہیں چاہتی تھی۔ اور عبید پر اگر اس کی گریہ ازاری کا اثر ہوا بھی تو تب بھی انہوں نے اپنے جانے کا ارادہ ملتوی نہیں کیا۔ باہر بھیجنے والی مختلف کمپنیوں کے چکر لگاتے رہے، لیکن وہ سب جتنا پیسہ مانگتی تھی وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ پھر ایک ایجنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی جس نے کمپنیوں کی نسبت کم پیسہ مانگا، لیکن آگے ملازمت کی ذمہ داری نہیں لی، اور انہوں نے سوچا بس ایک بار باہر نکل جائے، آگے ملازمت وہ خود تلاش کر لیں گے۔ یوں سب کو اچھے دنوں کی آس دلا کر وہ رخصت ہو گئے، اور جب تک انہیں روکنا اختیار میں تھا اماں اور نبیلہ نے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن جب وہ چلے گئے تو پھر ظاہر ہے وہی آس کی ڈوری رہ جاتی تھی جو وہ تھما گئے تھے، اور وہ آنکھیں بھی وہی خواب دیکھنے لگی جن کی جھلک وہ دکھا گئے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں سے سنگاپور اور وہاں سے جانے کس راستے سے ملائیشیا جائیں گے، اور اسی حساب سے 10ویں دن سے اماں نے خط کا انتظار شروع کر دیا، اور نبیلہ تو جہاں دروازے پر آہٹ ہوتی بھاگی جاتی، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ 6 مہینے ہو گئے تھے اور ابھی تک خیریت سے پہنچنے کا خط بھی نہیں آیا تھا۔ تشویش کی بات تو تھی، سو اندیشے اٹھتے ڈراتے، لیکن کوئی کیا کر سکتا تھا۔ ان کے فکر پھر یہاں گھر میں ایک وہی کمانے والے تھے، لاکھ فکریں ہوں پیٹ تو روٹی مانگتا ہی ہے۔ یہ ان کے جانے کے 2 مہینے بعد ہی اماں کو زیادہ گھر کی فکر ستانے لگی۔ اگر وہ خود سلائی کڑھائی میں ماہر ہوتی تو بہت خاموشی سے مشین سنبھال لیتی، انہیں سلائی آتی تو تھی، لیکن وہی گزارے والی بات ہے کہ اپنے کپڑے خود سی لیے۔ بہرحال بہت سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ آخر ربیہ کی تعلیم کس دن کام آئے گی، لیکن اس کے ساتھ وہی مسئلہ تھا کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتی تھی۔ پہلے وہی کہتی رہی کہ نوکری کرنا اس کے بس سے باہر ہے، لیکن پھر گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اسے خود میں تھوڑی ہمت پیدا کرنی پڑی۔ ظاہر ہے اور کون تھا، گزشتہ 2 مہینوں سے وہ کتنی جگہوں پر درخواستیں بھیج چکی تھی، اور آج پہلی بار انٹرویو کال آئی تھی، تو جہاں وہ خوش تھی وہاں اس کا ڈر بھی ساتھ ساتھ تھا۔ اماں کے سامنے تو کچھ نہیں کہا، البتہ رات میں جب کپڑے استری کرنے کھڑی ہوئی تو دبے لفظوں میں نبیلہ سے کہنے لگی، بھابھی میں جاؤں گی کیسے؟ نبیلہ اپنا بستر صاف کرنے میں لگی تھی، سمجھی نہیں وہ کس حساب سے کہہ رہی ہے، جبھی بڑے آرام سے بولی، بس سے۔ اوفو، بس سے تو جاؤں گی، لیکن اکیلے کیسے؟ ہاں؟ نبیلہ کمر پر ہاتھ رکھ کر سیدھی کھڑی ہوئی، پھر اسے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ ہنسنے کی نہیں ہو رہی، وہ پیٹھ موڑ کر جلدی جلدی استری کرنے لگی۔ تم نے بات ہی ایسی کی کہ ہنسی آگے، ورنہ کس کمبخت کا ہنسنے کو دل چاہتا ہے؟ نبیلہ اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے بولی، اور قدرے توقف کے بعد پھر کہنے لگی، واقعی یہ تم پر ظلم ہے، اور عبید کو معلوم بھی تھا کہ اس گھر میں لائن سے 3 عورتیں کچھ نہیں کر سکتی، پھر بھی اس طرح چھوڑ کر چلے گئے۔ میرا خیال ہے کہ بھیا گئے ہی اس لیے کہ ہم کچھ کرنا سیکھ جائیں۔ نبیلہ کے لہجے کا تعصب محسوس کر کے اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، نہیں ربیہ، یہ خود کو بہلانے والی بات ہے۔ اچھا چھوڑیں گے، بتائیں آپ کے خیال میں مجھے نوکری مل جائے گی؟ اس نے خوبصورتی سے موضوع بدلا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، ویسے تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ مجھے تو 1% بھی امید نہیں ہے، بس آپ کوئی سے بولی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اور بھی لڑکیاں ہوں گی، اور ظاہر ہے میں جب ڈھنگ سے بات ہی نہیں کر سکوں گی تو… اس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ بے وقوف ہو تم، خواہ ڈرتی ہو، بس ذرا سا اپنا اندر اعتماد پیدا کر لو، پھر تمہاری طرح کوئی بول نہیں سکتا۔ نبیلہ نے اس کی ہمت بندھائی۔ سچ کہہ رہی ہیں؟ بالکل سچ۔ بس تو کل میری نوکری پکی، وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ پر آ لیٹی۔ وہ مطلب ایڈریس پر پہنچ گئی تھی، لیکن جو اس کی حالت تھی یہ وہی جانتی تھی۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے اور چہرے سے گرم بھاپ نکل رہی تھی۔ بار بار ٹھنڈے ہاتھوں سے چہرہ تھپتھپاتی اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ دل ہی دل میں قرآنی آیات کا بٹ بھی کر رہی تھی۔ حقیقتاً بڑا مشکل وقت تھا، خصوصاً اس کے لیے۔ کتنی بار دل چاہا یہیں سے واپس پلٹ جائے، لیکن حالات اب ایسے ہو گئے تھے کہ اگر 1 مہینہ اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ بنا تو یقیناً فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ پھر اگلے مہینے نبیلہ کے ہاں ولادت بھی ہونے والی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ یہی سوچ کر کڑ رہی تھی کہ اس کا نام پکارا گیا۔ چونک کر کھڑی ہوئی اور اندر جاتے ہوئے سچ مچ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ تشریف رکھیے، بیٹھنے کو کہا گیا تو وہ محض خود کو گرنے سے بچانے کی خاطر فوراً بیٹھ گئی۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا سوال ہوئے، وہ غائب دماغی سے جواب دیتی رہی۔ پھر اس نے محسوس کیا
اچانک خاموشی چھا گئی. کچھ ڈرتے ڈرتے پلکیں اٹھائیں تو سامنے بیٹھا شخص پرسوچ انداز میں اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا. وہ مزید نروس ہو گئی، راہ فرار بھی ڈھونڈنے لگی، لیکن خود سے اٹھ کر جانے کی ہمت نہیں تھی. کتنی دیر بعد ہوں کی صورت گہری سانس کھینچی، پھر اسے مخاطب کیا گیا. مس ربیہ. وہ خود پر قابو پانے میں بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی. بڑی نے خاموشی سے کب اپنی طرف کھسکا لیا اور ایک دو سپ لینے کے بعد انہیں دیکھا تو وہ پھر اسی پرسوچ انداز میں اس پر نظریں جمائے بیٹھے تھے. اس کے دیکھنے پر کہنے لگے، ہاں بی بی، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ بات صرف آپ کے اور میرے درمیان رہے گی، خواہ آپ ایگری کریں یا نہ کریں، اوکے؟ اس نے ذرا سا اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ اس کا دل اندر ہی اندر بیٹھنے لگا تھا کہ پتہ نہیں ایسی کیا بات ہے. اور قدرے توقف سے وہ کہنے لگے، میرا ایک بیٹا ہے. سال بھر پہلے تک وہ بہت خوبصورت نوجوان تھا، ویل ایجوکیٹڈ اینڈ ویل ایٹیکیٹڈ، اپنے حلقے میں بے حد مقبول. میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بڑے خاندان کا لڑکا جو خوبصورت بھی ہو، تعلیم یافتہ بھی اور دولت مند بھی، کس طرح لوگوں سے سراہتے ہوں گے. لہٰذا مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سال بھر پہلے وہ اپنے کسی دوست کے لیبارٹری میں اس کے ساتھ کھڑا تھا کہ وہاں اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا. کسی کیمیکل کی تیاری کے دوران بوتل پھٹ گئی اور میرا بیٹا جو قریب ہی کھڑا تھا، سارا کیمیکل اڑ کر اس کے چہرے کو بری طرح جھلسا گیا. پھر گو کے علاج سے وہ ٹھیک تو ہو گیا، لیکن اس کے چہرے کی حیثیت بدل گئی. مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے کہ عام آدمی اسے دیکھ کر اگر ڈرتا نہیں تو منہ ضرور پھیر لیتا ہے. وہ گہری سانس لے کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، یوں جیسے بیٹے کا دکھ رگ رگ میں سرایت کر رہا ہو. وہ اسی خاموشی سے ان پر نظریں جمائے بیٹھی رہی، جبکہ اندر دل کی رفتار اور مدھم ہوتی جا رہی تھی، بالکل اسی طرح جیسے بچپن میں کہانی کے دوران اچانک خوفناک جن کی آمد پر اس کی کیفیت ہوتی تھی. کچھ دیر بعد وہ پھر گویا ہوئے. وہ جو بہت مقبول تھا، لوگ اس سے محبت بلکہ جان دینے کے دعوے کرتے تھے، وہ سب اس سے دور ہو گئے اور دوستوں کی بے تنائیوں نے اسے بری طرح توڑ کر رکھ دیا. اور بات صرف دوستوں کی نہیں، عام آدمی بھی اسے دیکھ کر منہ موڑ لیتے. اپنے لیے لوگوں کا یہ رویہ دیکھ کر وہ اتنا دل برداشتہ ہوا کہ خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا. ابھی بھی وہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے، نہ ہی گھر میں کسی کی آمد پسند کرتے. عجیب بدمزاج سا ہو گیا، اکھڑا اکھڑا اپنے آپ سے اور ساری دنیا سے خفا سا لگتا ہے. حالانکہ سرجری سے اس کا چہرہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس پر تیار نہیں ہوتا. وہ یوں بول رہے تھے جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہوں، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب اسے کیوں بتا رہی ہیں. ابھی وہ خود سے قیاس کرنے لگی تھی کہ وہ کہنے لگے، اس کی تنہائی کے خیال سے میں نے سنی کو اپنے پاس رکھ لیا. سنی میرا نواسا ہے، 6-7 سال کا چھوٹا بچہ، اور میرا بیٹا اس کے ساتھ قدرے خوش رہتا ہے. ایکسکیوز می سر. وہ بے حد الجھن محسوس کر رہی تھی، بالآخر بول پڑی، میری جاب کیا ہے؟ آپ کو میرے گھر جانا ہے اور آغا کو دیکھ کر نہ تو ڈرنا ہے اور نہ منہ موڑنا، بلکہ اپنے رویے سے آپ کو اسے یقین دلانا ہے کہ وہ قابل نفرت نہیں ہے. جی؟ وہ کچھ سمجھی کچھ نہیں سمجھی، اور وہ اس خیال سے کہ کہیں وہ صاف انکار نہ کر دے کہنے لگے، یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. اب پھر آپ کو جاب کرنی ہے اور یہی آپ کی جاب ہے. جاب؟ وہ پریشان ہو گئی، بھلا یہ کیا جاب ہوئی؟ اور وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہے، شاید اپنی بات ٹھیک سے سمجھا نہیں سکے تھے. اسی خیال کے تحت کہنے لگے، دیکھیں بی بی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کو کہیں اور جاب نہیں ملے گی، لیکن بہت مشکل سے ملے گی، اس لیے کہ آپ تو سمپل گریجویٹ ہیں، دوسرے آپ کے پاس تجربہ نہیں، پھر نہ کوئی کورس کیا آپ نے. اس حساب سے کوئی پرائیویٹ اسکول ہی آپ کو ٹیچر رکھ سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں پرائیویٹ اسکول کی جاب سے جاب لیس ہونا بہتر ہے، جس سے ایک اکیلے انسان کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی. خیر یہ ایک الگ بات ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس جاب سے آپ نہ صرف کچھ سیکھ لیں گی، بلکہ تجربے کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کے پاس آ جائے گا. ایکسکیوز می سر، میں آپ کی بات بالکل نہیں سمجھ رہی. بھلا آپ کے گھر آنے جانے میں کیا آپ کی بات بالکل نہیں سمجھ رہی. بھلا آپ کے گھر آنے جانے میں کیا سیکھوں گی؟ اس نے الجھن آمیز
لہجے میں کہا تو انہیں قدرے اطمینان ہوا کہ اس نے صاف انکار نہیں کیا. گہری سانس کھینچ کر بولے, بی بی آفس ٹائم صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہے اور یہ سارا وقت آپ کو میرے گھر نہیں رہنا. آپ صبح آفس آئیں گے, یہاں میں کسی بھی شعبے میں بطور ہیلپر آپ کو لگا دوں گا, خواہ پبلک ڈیلنگ, خواہ کمپیوٹر آپریٹر, جو بھی شعبہ آپ کو مناسب لگے آپ بڑے آرام سے سیکھ سکتی ہیں. پھر اول تو یہیں آپ کی جاب پکی ہو جائے گی, کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں, یا پھر آپ کی مرضی. بہرحال اس تمام وقت میں سے آپ کو 1-1.5 گھنٹے کے لیے گھر جانا ہوگا. اب وہ ان کی بات پوری سمجھ گئی تھی اور پرسوچ انداز میں ذرا سا سر ہلایا, لیکن حامی نہیں بھری, بلکہ خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. اور اسے ششو پنچ میں دیکھ کر وہ کہنے لگے, میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا, آپ اچھی طرح سوچ لیں, اگر دل مانے تو کل آ جائیے گا, میں آپ کو باقی تفصیل سمجھا دوں گا. جی. اس نے اچانک خود کو آزاد محسوس کیا اور فوراً جانے کی اجازت چاہی. پھر باہر آ کر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا, بلکہ یوں تیز تیز قدم اٹھانے لگی جیسے جلد سے جلد یہاں سے دور چلی جانا چاہتی ہو. عجیب سی وحشت سوار ہو گئی تھی اس پر, اور خوف الگ کہ کہیں وہ اس کے تعاقب میں تو نہیں آ رہے. گھر میں داخل ہوئی تو پھر جان میں جان آئی اور فوراً سوچ لیا کہ دوبارہ وہاں نہیں جائے گی. کیا ہوا؟ اماں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تو وہ کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف اچھالتے ہوئے بولی, سانس تو لینے دیں. پھر گرنے کے انداز میں پلنگ پر تقریباً آدھی لیٹ گئی اور لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے بولی, نوکری اتنی آسانی سے نہیں ملتی, پتہ نہیں قسمت میں کتنی خواری لکھی ہے. لو, ابھی تو آج پہلی بار گئی ہو اور ابھی سے قسمت کو کوس رہی ہو. اماں نے ناگواری سے ٹوکا. پھر کہنے لگی, مجھے پتا ہے کہ نوکری آسانی سے نہیں ملتے, لیکن انسان کوشش تو کرتا ہے, گھر بیٹھے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. لو پانی پیو. نبیلہ اس کی آواز سن چکی تھی. پانی لیے چلی آئی تو اماں بگڑ گئی. تم اور سر چڑھا لو اسے, کوئی تیر مار کر نہیں آ رہی. اب تو خواہ میرے پیچھے پڑ جاتی ہیں, مگر نوکری نہیں ملی تو اسے میرا کیا قصور. ہاں نہیں تو. میں نبیلہ کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گئی اور اسی طرح بڑبڑاتی رہی. کچھ دیر بعد نبیلہ اس کے پاس آ کر چپ چاپ بیٹھ کے جب اس کا بڑبڑانا ختم ہوا تب کہنے لگی, تمہیں اماں کی باتوں کا برا نہیں منانا چاہیے. ایک تو عبید کی فکر, دوسری گھر کی پریشانی. ہاں ایک وہی تو جیسے پریشان ہے, ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں. وہ خفکی سے بولی تو نبیلہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی, پریشانی تو بے شک ہم سب کی ہے, پھر بھی ہمیں انہیں حوصلہ دینا چاہیے. انہیں غصہ اس بات پر نہیں آیا کہ تمہیں نوکری نہیں ملی, بلکہ تمہارے مایوس ہونے پر وہ خفا ہوئی ہیں. اور میں بھی یہی کہوں گی کہ اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے. قدرے توقف کے بعد کہنے لگی, ایک تو مجھ سے اب زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا. خیر ڈیلیوری کے بعد میں کچھ کروں گی. آپ کیا کریں گی؟ اس نے چونک کر پوچھا. سلائی ہی کر لوں گی, اگر قسمت میں اسی طرح لکھا ہے تو یوں ہی صحیح. عبید تو پتہ نہیں. نبیلہ کی آنکھیں اچانک آنسوؤں سے بھر گئیں. آواز ساتھ چھوڑ گئی تو وہ جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی, رونا نہیں ہے بھابھی. بھیا اگر بدل گئے ہیں تو غم نہیں کریں, دیکھیے گا ایک دن کتنا پچھتائیں گے. اور اس نے ایک لمحے میں وہ فیصلہ کر کے بولی, اور آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے جاب مل گئی ہے. کیا؟ نبیلہ نے بے یقینی سے دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی, میں سچ کہہ رہی ہوں. اماں کو تو میں یوں ہی تنگ کر رہی تھی, مجھے کل ہی سے جانے. تو جاؤ پہلے اماں کو بتاؤ. آپ بتاتے, مجھے تو وہ ڈانٹیں گی. وہ نبیلہ کو بھیج کر خود لیٹ گئی اور نئی سرے سے ساری باتیں سوچنے لگی. تو اب اس کے ذہن میں کتنے سوال اٹھنے لگے تھے. وہ ایک بار پھر ان کے سامنے بیٹھی تھی اور انہیں جیسے اس کے آنے کا یقین تھا. جب ہی نہ چونکے نہ حیرت کا اظہار کیا, اس کے برعکس بڑے آرام سے پوچھنے لگے, ہاں تو مس ربیہ, آپ نے اپنے لیے کس شعبے کا انتخاب کیا؟ اور وہ کل سے سارا وقت جاب کے بارے میں سوچتی رہی, لیکن اس طرف دھیان ہی نہیں گیا. جب بے وقوفوں کی طرح دیکھنے لگی تبھی وہ خود ہی کہنے لگے, میرا خیال ہے آپ کے لیے کمپیوٹر ٹھیک رہے گا, جلدی سیکھ جائیں گے. میرے پاس مس یاسمین کام کریں گے, آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں, پھر 3-3:30 بجے میرے گھر چلی جائیے گا. یس سر, لیکن اب جب یہ طے ہو گیا تھا کہ وہ ان کے ملازم ہے تو کچھ پوچھتے ہوئے جھجک سی گئی. ہاں کہیے. انہوں نے حوصلہ دیا تو کہنے لگی, وہ سر آپ کے گھر میں میرا تعارف کیا ہوگا؟ آپ سنی کی ٹیوٹر بن کر جائیں گے. میں اپنی مسز کو فون کر دوں گا کہ میں سنی کے لیے ٹیوٹر بھیج رہا ہوں. اور کوئی بات؟ نو سر. وہ کہتے ہوئے اٹھنے لگی کہ انہوں نے روکا, 1 منٹ. پھر دراز میں سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولے, اس میں میرے بیٹے کی حالیہ تصویریں, اچھی طرح دیکھ لیں. میں نہیں چاہتا کہ اسے اچانک سامنے دیکھ کر دوسرے لوگوں کی طرح آپ بھی بلا ارادہ ہی صحیح منہ موڑ لیں. جی. پتہ نہیں کیوں اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ان کے سامنے تصویر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ کہیں اس کی کوئی غیر اختیاری حرکت ان کے لیے دکھ کا باعث بنے, یا انہیں ناگوار گزرے. اسی خیال کے تحت اس نے لفافہ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا. پھر پوچھنے لگی, مس یاسمین کہاں بیٹھی ہیں؟ میں انہیں بلاتا ہوں. انہوں نے انٹرکام پر مس یاسمین کو بلایا اور اس کے آنے پر اس کے تعارف کے ساتھ بتایا کہ وہ اس کے پاس بیٹھے گی. پھر وہ یاسمین کے ساتھ ہی ان کے کمرے سے نکل آئی. پہلا دن تھا, وہ بس یاسمین کو کمپیوٹر کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتی رہی. اسے وہ کھیلتی ہوئی لگ رہی تھی اور دلچسپ کھیلتا کہ بٹن دبانے سے کبھی کوئی فگر سامنے آتا, کبھی کوئی چارٹ, اور کبھی جیسے سارا کچھ گڑبڑ ہو جاتا. ایک دو بار اس کا دل چاہا وہ آنکھیں بند کر کے کی بورڈ پر انگلیاں چلانا شروع کر دے, اس کے بعد دیکھے کیا ہوتا ہے. تم نے ابھی گریجویشن کیا؟ یاسمین نے پوچھا تو اپنی سوچوں سے نکل کر بولی, نہیں, گزشتہ سال. 1 سال کیا کرتی رہی؟ کچھ نہیں, اطمینان سے گھر بیٹھی رہی. گھر میں بھی کہیں اطمینان ہوتا ہے؟ اسکرین پر نظریں جمائے یاسمین نے کہا تو وہ حیران ہو کر بولی, کیا مطلب, اور کہاں ہوتا ہے اطمینان؟ گھر میں بہرحال نہیں ہوتا. سو بکھیڑے, خواہ مخواہ کی ٹینشن, بچوں کا شور, بھاوجوں کی ٹخ ٹخ, اماں کا ٹوکنا,
ابا کا چلانا، شام میں بھائی آئے تو ان کی بکبک، خدا کی پناہ ایک لمحے اطمینان کا نہیں ہوتا۔ اس نے 1 منٹ میں اپنے گھر کا نقشہ کھینچ دیا اور وہ کیا کہتی ہنس بھی نہیں سکی۔ تب یاسمین اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، تمہارے گھر میں یہ سب نہیں ہوتا کیا؟ نہیں، میرے گھر میں اتنے افراد نہیں ہیں۔ خوش قسمت ہو، کتنے آرام سے اس نے خوش قسمت قرار دے دیا، اور اس بار وہ ذرا سا ہنس کر رہ گئی۔ پھر جب 3 بجے وہ آفس سے نکلے تو ڈرائیور گاڑی کے لیے موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا، وہ بیٹھ گئی اور جیسی ہی گاڑی چلی اس نے بیگ میں سے تصویر والا لفافہ نکالی۔ صبح سے اس کا دھیان اس کی طرف تھا، لیکن آفس میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جو خود اسے غیر اختیاری حرکت سرزد ہونے کا خدشہ تھا، اور ابھی بھی کتنی دیر تک وہ بس لفافے کو ہی گھورتی رہی۔ پھر جب یہ خیال آیا کہ کہیں اسی میں راستہ تمام نہ ہو جائے، اس نے دھیرے دھیرے تصویر نکالی، اور کیونکہ اسی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی تو سچ مچ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ایک لمحے کے بعد ہی اس نے آنکھیں بند کر لی۔ سینے کے اندر دور دور تک کوئی آواز نہیں تھی، گویا دل جیسے بند ہو گیا تھا، اور اپنے زندہ ہونے کا یقین کرنے کے لیے ہی اس نے جو آنکھیں کھولیں تو پھر وہی چہرہ سامنے تھا جو کہیں سے بھی انسان کا چہرہ نہیں لگ رہا تھا، اور یہ تو تصویر تھی۔ ابھی اسے حقیقت میں اس کا سامنا کرنا تھا، جو واقعی اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ دل چاہا گاڑی رکوا کر یہیں اتر جائے اور اس جاب کا خیال دل سے نکال کر سیدھی گھر کی راہ لے۔ یوں بھی وہ خاصی بزدل واقع ہوئی تھی، اور اس تمام عرصے میں پہلی بار اسے یہ خیال آیا تھا کہ آخر اسی کا انتخاب کیوں کیا گیا، اور بھی تو لڑکیاں تھیں اس کے مقابلے میں بہت ایکٹیو۔ اس نے شیشے سے باہر نظر دوڑائی، پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا، اور وہ یہیں سے واپسی کا سوچنے لگی تھی کہ عالمگیر صاحب کی بات یاد آئی۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کو جاب نہیں ملے گی، لیکن بہت مشکل سے ملے گی، کیونکہ ایک تو آپ سمپل گریجویٹ ہیں، دوسرے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی واقعہ خواری اور بنئے سرے سے تگو تو کر سکتی تھی، لیکن حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ابھی جو جاب مل گئی تھی وہی غنیمت تھی۔ گہری سانس کھینچتے ہوئے اس نے دوبارہ تصویر پر نظریں جما دیں، تبھی گاڑی ایک موڑ کر رک گئی، اور ڈرائیور نے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ اس نے جلدی سے تصویر لفافے میں ڈال کر لفافہ بیگ میں رکھ لیا، اور نیچے اتر کر اس عالیشان بنگلے کو دیکھنے لگی۔ چوکیدار، مس صاحب کو بیگم صاحبہ کے پاس لے جاؤ۔ ڈرائیور نے چوکیدار کو پکار کر کہا تو وجہ سے زبردستی خود کو گھسیٹتی ہوئی چوکیدار کے پیچھے چل کر اندر آئی۔ وہ قصداً ادھر ادھر دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، اور سر بھی جھکا ہوا تھا، جبھی اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کن مرحلوں سے گزر کر بیگم صاحبہ کے کمرے تک پہنچی ہے۔ تم ربیہ ہو؟ اس آواز پر اس نے سر اٹھایا تو سامنے خاصی گریسفل خاتون موجود تھیں۔ قدرے سٹپٹا کر ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے سلام کر دیا۔ جیتی رہو، آؤ بیٹھو، انہوں نے کہا تو وہ ان کے بیڈ کے کنارے اور خاصے تکلف سے بیٹھ گئی تھی۔ تم سنی کو پڑھاؤ گی؟ وہ غور اس کا جائزہ لیتے ہوئے ان کا انداز سوالیہ نہیں تھا۔ اس نے ذرا اسپات میں سر ہلا دیا، یوں بھی وہ کچھ مروب سی ہو رہی تھی۔ انہوں نے ملازمہ کو بلا کر اسے سٹنگ روم میں لے جانے کو کہا، پھر اس سے کہنے لگی، تم چلو میں سنی کو بھیجتی ہوں۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر ملازمہ کے پیچھے چل پڑی۔ پھر سٹنگ روم میں بیٹھتے ہی اس نے کافی محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرہ بہت سادہ تھا، یعنی نہ فرنیچر کی بہت آتی، نہ کوئی ڈیکوریشن پیس، البتہ گلاس وال سے پرے کا منظر انتہائی دلکش تھا۔ تقریباً ابھی کچھ دیر پہلے وہ گزر کر آئی تھی، لیکن اس وقت دھیان نہیں دیا تھا۔ برآمدے اور 4 سٹیپ پر وائٹ ماربل کا فرش تھا، اسے آگے سرخ اینٹوں کی روش، پھر بہت خوبصورت لان۔ وہ اس دلکشی کو دل ہی دل میں سراہ رہی تھی کہ سنی اس کے سامنے آ کر بولا، ہیلو ٹیچر۔ وہ خوبصورت سے بچے کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرائی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھاتے ہوئے بولی، مجھے تمہارا ہیلو کہنا بھی اچھا لگا، لیکن آئندہ ہم ایک دوسرے کو سلام کیا کریں گے، ٹھیک؟ آپ روزانہ آئیں گی؟ بچے نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ کیا تمہیں پڑھنا اچھا نہیں لگتا؟ اچھا لگتا ہے، بس تو میں روزانہ تمہیں پڑھانے آؤں گی۔ اب جلدی سے بتاؤ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 1 میں۔ ویری گڈ، اس نے سنی کا گال تھپک کر شاباش دی، پھر اس کا بیگ کھولنے لگی تھی کہ عقب سے آواز آئی، سنی یہ کون ہے؟ اسے پہلا خیال اس کا آیا، اور بیگ پر آپ ہی آپ اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی، جبکہ اندر کی وہی کیفیت تھی کہ دل اگر بند ہوا نہیں تھا تو ہونے والا تھا۔ ماما، یہ میری ٹیچر ہیں، سنی نے شوق سے بتایا۔ اچھا، پتہ نہیں اس کی ذرا سی ہنسی کس کے لیے تھی۔ پھر غالباً وہ وہیں سے پلٹنے لگا تھا کہ سنی پکار کر بولا، ماما آپ ٹیچر سے نہیں ملیں گے؟ نہیں، اس کے لہجے کی سختی اس نے صاف محسوس کی۔ دل ہی دل میں شکر کرنے لگی تھی کہ سنی مچل کر بولا، کیوں ماما، اتنی اچھی ٹیچر ہیں، آپ آ کر انہیں ہیلو کہیں۔ پھر غالباً اس کی بات یاد آنے پر کہنے لگا، ہیلو نہیں، سلام کریں، چلیے آپ میرا سلام کہہ دیں۔ اس نے شاید بچے کا دل رکھا، اور بچے کی سمجھ میں نہیں آیا اس کا سلام کیسے کہے، تب اس کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر بولا، ٹیچر سلام کرے نا۔ اور ظاہر ہے بچے کا تو بہانہ تھا، اصل میں تو شاید وہ اسی کی ٹیچر تھی، اس لیے اسی کے لیے بھیجی گئی تھی۔ پھر کب تک نظریں چراتی اس کے خیال کے تحت اچانک کی جانے کیسے ہمت کر کے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، اور پوری اس کی طرف گھوم کر بولی، السلام علیکم۔ وہ ایک لمحے کو اپنی جگہ حیران ہوا، پھر غالباً اسے اپنا آپ چھپانے کی خاطر فوراً اس کی طرف سے پیٹھ موڑ گیا، اور جس لمحے سے وہ خوفزدہ تھی وہ گزر چکا تھا، یوں کہ پتہ بھی نہیں چلا۔ تب وہ سہولت سے بولی، سلام کا جواب تو دیتے جائیے۔ وعلیکم السلام، اس نے چونک کر کہا، اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تب گہری سانس کے ساتھ وہ دوبارہ بیٹھتے ہوئے سنی کو دیکھ کر قصداً مسکرائی، جبکہ دھیان اس کی طرف تھا۔ سنی نے خود ہی اپنا بیگ کھول کر ڈائری نکالی اور اس کی طرف بڑھا کر بولا، ٹیچر میری ڈائری دیکھیں۔
اس نے چھونک کر اس کے ہاتھ سے ڈائری لے لی، پھر اس کی کے مطابق اسے ہوم ورک کروانے لگی۔ اس کام میں اس کا بالکل دل نہیں لگا۔ اگر اسے ایسا کوئی شوق ہوتا تو وہ بڑے آرام سے گھر بیٹھ کر بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتی تھی، البتہ کمپیوٹر کا کھیل اسے اچھا لگا تھا۔ اس نے سوچا وہ جتنی جلدی ہو سکا کمپیوٹر سیکھ کر کہیں اور جاب تلاش کر لے گی۔ بہرحال بڑی بے دلی سے اس نے آدھے گھنٹے میں ہی بچے کو فارغ کر دیا۔ اس کے بعد بیگم صاحبہ سے اجازت لینے کے غرض سے ان کے کمرے کی طرف آئی تو اندر سے اس کی آواز آ رہی تھی، سنی کو میں خود پڑھا دوں گا، آپ اس لڑکی سے کہیں آئندہ یہاں نہ آئے۔ بیٹا سنی تمہارے ساتھ صرف شرارت کرتا ہے، پڑھ نہیں سکتا، کیا پہلے تم کوشش نہیں کر چکے؟ وہ تو میرا اپنا موڈ نہیں تھا، اب سنجیدگی سے پڑھاؤں گا۔ ٹھیک ہے تم بھی پڑھا لینا، اور گھنٹہ بھر ربیہ بھی۔ نہیں ماما، اور کوئی نہیں، بس آپ اسے منع کر دیں۔ وہ بچوں جسے ضدی لہجے میں بولا اور ان کی مزید کوئی بات سنے بغیر کمرے سے نکلا تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا اور وہ بالکل غیر ارادی طور پر سر جھکا گئی۔ یوں بھی زیادہ دیر تک اس پر نظریں جمانا ممکن نہیں تھا۔ جب وہ قریب سے نکل کر چلا گیا تب وہ کمرے میں داخل ہو کر بولی، میرے لیے کیا حکم ہے بیگم صاحبہ؟ تم اس کی باتیں سن چکی ہو، اب میں کیا کہوں؟ انہوں نے کچھ بھی کہنے سے معذوری ظاہر کی تو اس نے انجان بن کر پوچھا، وہ کیوں منع کر رہے ہیں؟ بس بیٹا اصل میں وہ کسی کا گھر میں آنا پسند نہیں کرتا، سمجھتا ہے کہ سب اس کا مذاق اڑائیں گے۔ انہوں نے تعصب سے بتایا تو وہ کچھ دیر رک کر بولی، اگر آپ اجازت دیں تو میں خود ان سے بات کر لوں۔ تم؟ انہوں نے حیران ہو کر اسے دیکھا، پھر دکھ سے بولی، وہ تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرے گا، میرا مطلب ہے ہو سکتا ہے تم پر چینکنے چلانے بھی لگے اور تم سے فوراً نکل جانے کو بھی کہہ سکتا ہے۔ پھر بھی ایک کوشش کر لیتی ہوں۔ ان کی باتوں پر اندر ہی اندر جذبس ہو کر بولی، اور یہ اس کی مجبوری تھی، ورنہ اس کا اپنا دل چاہ رہا تھا کہ فوراً یہاں سے چلی جائے اور دوبارہ کبھی پلٹ کر نہ آئے۔ تمہاری مرضی۔ ان کی اجازت ملتے ہی وہ ان کے کمرے سے نکل آئی۔ وہ لاؤنج میں کھڑے سنی سے اس نے اس کے ماما کے پوچھا اور اس کے کمرے کی طرف آ گئی۔ کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا، پھر بھی اس نے ہلکے سے نوک کیا اور کم ان کی آواز پر دل مضبوط کر کے اندر داخل ہوئی۔ غالباً اس کا اسٹڈی روم تھا۔ دیوار گیر الماریوں میں ترتیب سے کتابیں سجی تھی۔ کمرے کے درمیان میں بڑی سی ٹیبل جس کے اطراف 6 کرسیاں رکھی تھی، وہیں وہ بیٹھا تھا۔ دروازے کی طرف اس کی پشت تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ اسی طرح بیٹھی تھی اور وہ عقب سے آیا تھا، اب وہ عقب میں کھڑی تھی۔ بڑی دقتوں سے خود کو بولنے پر آمادہ کیا تو اس قدر کہہ سکی، سنیں؟ اس کا چونکنا وہ دیکھ رہی تھی، پھر ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھینچ کر اس نے ٹیبل پر رکھی جیسے خود پر ضبط کر رہا ہو، اور اپنی کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہو کر بولا، فرمائیے، کیا آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ وہ جلدی میں یہی کہہ سکی تھی، مجھے کسی کا بھی آنا اچھا نہیں لگا، میں صرف اپنی ہی بات کر رہی ہوں، میں صرف اپنی بات کر رہی ہوں۔ اس نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی تھی، پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ ایک دم کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا، اور وہ مسلسل اس کوشش میں مصروف تھی نظریں اس کے چہرے پر جمائے رکھے، لیکن بار بار زاویہ بدلنا پڑتا۔ تب وہ قدم بڑھا کر اس کے مقابل آ کر بولا، کہاں تک خود پر جبر کریں گے آپ؟ مجھے بتائیں کیا مجبوری ہے آپ کے ساتھ؟ کیا ضرورت ہے، میں یوں ہی پوری کر دوں گا۔ وہ اچانک کم آئیگی کے احساس میں گھر کر تعصب سے بولی، جانتی ہوں آپ بڑے آدمی ہیں، ہزاروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہوں گے، لیکن معاف کیجیے گا آقا جہانگیر، میں بھیک لینے سے پہلے مر جانا پسند کروں گی۔ میں بھیک نہیں دے رہا، بنا محنت کے لیا ہوا ایک پیسہ میرے لیے بھیک ہوگا۔ وہ اپنی بات کہہ کر جانے لگی کہ اس نے پکار لیا، سنیں مس؟ وہ رک گئی لیکن اس کی طرف پلٹی نہیں۔ اچانک آنکھوں میں جو نمی اتر آئی تھی اسے صاف کرنے لگی، اور کچھ دیر انتظار کے بعد وہ کہنے لگا، آپ کی مرضی، شوق سے سنی کو پڑھائیں، لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ زیادہ دن تک یہ جاب جاری نہیں رکھ سکیں گی۔ آپ کس بنا پر اتنا یقین سے کہہ رہے ہیں؟ میری طرف دیکھیں۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، اسی طرح کھڑی رہی۔ تب وہ قدر تلخی سے بولا، آپ میں تو مجھے دیکھنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے مس، جبکہ میں یہاں ہر قدم پر نظر آؤں گا۔ اف، پتہ نہیں کس امتحان میں ڈال رہا تھا۔ حوصلہ تو واقعی اس میں نہیں تھا۔ پھر اس کی طرف پلٹ کر بولی، آپ کو میری آزمائش مطلوب ہے، کہیے کہاں تک دیکھوں؟ نظریں اس کے چہرے پر تو جما دی، لیکن اندر دل کا عالم یہ تھا کہ ابھی اچھل کر حلق سے باہر جا گرے گا، اور اس نے سوچ لیا آر یا پار۔ کتنی دیر گزر گئی، پھر وہ خود ہی رخ موڑ گیا تو اس کے چوڑے شانوں کے پیچھے اسے اپنا وجود بہت چھوٹا سا لگا۔ اب مزید کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ سست روی سے اس کے کمرے سے نکل آئی اور سنی کو اگلے دن آنے کا کہہ کر باہر آ گئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ گھر میں اگرچہ پہلے بھی شور تو نہیں ہوتا تھا، پھر بھی اماں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں اور انہیں اپنے آپ بولنے کی عادت بھی تھی، جبکہ اب ایک دم خاموشی تھی۔ اس نے پہلے اماں کے کمرے میں آ کر جھانکا، وہ جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھنے میں مصروف تھیں۔ تب وہ الٹے پیروں نبیلہ کے پاس آ گئی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے پتہ نہیں سو رہی تھی یا یوں ہی لیٹی تھی۔ بھابھی، اس نے آہستہ سے پکارا۔ کوئی جواب نہیں آیا، لیکن اس نے محسوس کر لیا کہ وہ سو نہیں رہی۔ تب آ کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ اس نے کہتے نبیلہ کی آنکھوں سے بازو ہٹایا تو وہ ٹھٹک گئی۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سخت ہو رہی تھی۔ پہلے ہی آقا جہانگیر کو دیکھ کر اس کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے، مزید دل سہم سا گیا۔ نبیلہ کے بازو اس کے ہاتھ کی گرفت میں آپ ہی آپ مضبوط ہو گئی، اور اسے کچھ پوچھنے سے پہلے وہ خود کو ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار کرنے لگی تھی۔
اچانک فضا کتنی بوجھل ہو گئی تھی، اس کا ذہن کچھ بھی سوچنے سے قاصر رہا۔ تب نبیلہ کو دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا ہے بھابھی؟ اماں نے کچھ کہا ہے؟ نفی میں سر ہلاتے ہوئے نبیلہ کی آنکھیں پھر چھلکنے لگیں اور اس نے تکیے کے نیچے سے لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ کس کا خط ہے؟ اس نے لفافہ لیتے ہوئے یوں ہی پوچھا، پھر خط نکال کر جلدی جلدی پڑھنے لگی۔ بھیا کا خط تھا اور انہوں نے لکھا، پیاری اماں، امید ہے گھر میں خیریت ہوگی۔ اپنے بارے میں کیا لکھوں؟ اچھے دنوں کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن جانے خدا کو کیا منظور ہے۔ سنگاپور تک تو خیریت سے پہنچ گیا تھا، میرے ساتھ 3-4 لڑکے اور بھی تھے۔ سارا دن ہم نے سنگاپور میں گزارا اور طے یہ ہوا تھا کہ رات میں ایجنٹ ہمیں جنگل کے راستے ملائیشیا لے جائے گا۔ بہرحال وقت مقررہ پر ایجنٹ ہم پانچوں کو لے کر چل پڑا۔ راستے اس کے جانے پہچانے تھے، اس لیے بھی ہم مطمئن تھے۔ پھر رات کے کسی پہر ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور سو گئے۔ بس یہیں سے ہماری بدقسمتی کا آغاز ہوا۔ صبح آنکھ کھلی تو ایجنٹ غائب، خود تو بھاگا ہی، ساتھ ہمارے پاسپورٹ اور جس کے بیگ میں جتنی رقم تھی سب لے گیا۔ آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ ہم کس مشکل میں گر گئے۔ نہ آگے جا سکتے تھے، نہ واپسی کا راستہ تھا۔ پھر بھی اللہ کا نام لے کر چل پڑے اور ملائیشیا میں داخل ہوتے ہی غیر قانونی داخلے کے جرم میں گرفتار ہو گئے۔ 1 سال کی سزا سنائی گئی، 6 ماہ گزر چکے ہیں، اتنا ہی عرصہ باقی ہے۔ میں نے آپ کو خط اس لیے نہیں لکھا کہ آپ لوگ پریشان ہوں گی، لیکن آج اچانک خیال آیا کہ یہ پریشانی تو اور زیادہ ہوگی کہ میری کوئی اطلاع نہیں۔ پتہ نہیں کیا گناہ ہوا تھا، یا شاید آپ کی نافرمانی کرنے کی سزا مل رہی ہے۔ اچھا بھلا گھر بار چھوڑ کر نکل آیا میرے ساتھ، بلکہ مجھ جیسے سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اپنی مٹی کا کھا کر جوان ہوتے ہیں اور جب اسے کچھ دینے کا وقت آتا ہے تو منہ موڑ کر چل دیتے ہیں۔ ہو سکے تو آپ مجھے معاف کر دیں اور میرے لیے دعا کریں۔ نبیلہ اور ربیہ کیسی ہیں؟ میں ان دونوں سے بھی بہت شرمندہ ہوں، آپ کی دعاؤں کا محتاج عبید۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھی، بڑی مشکل سے اس نے اس کا خط تمام کیا۔ اس کے بعد وہ کتنی دیر تک اسی طرح گمسم بیٹھی رہی۔ بھیا کے بارے میں تشویش تو تھی، بڑی مشکل سے اس نے خط تمام کیا۔ اس کے بعد وہ کتنی دیر تک اسی طرح گمسم بیٹھی رہی۔ بھیا کے بارے میں تشویش تو تھی، لیکن اس قسم کی کوئی بات تو بھولے سے بھی نہیں سوچی تھی۔ کتنی مشکل میں تھے، اور ستم یہ کہ یہاں سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ زندگی میں بعض مقام ایسے بھی آتے ہیں جب انسان بالکل بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نبیلہ کو 2 حرف تسلی کے کیسے کہے۔ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی وہ ایک لفظ نہیں کہہ سکے تو اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ چولہے پر چائے کا پانی رکھا اور سیڑھی پر بیٹھ کر پیشانی گھٹنوں پر نکالی۔ آنسو جیسے چھلکنے کو بے تاب تھے اور اب اس نے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کتنی دیر بعد اماں نے آ کر جھانکا، چولہے پر چائے کا پانی سوکھ چکا تھا اور اسے اپنا ہوش نہیں تھا۔ ربیہ، اماں نے اس کے کندھوں سے تھام کر ہلایا تو وہ ان کے سینے میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ آواز سن کر نبیلہ بھی وہیں آ گئی، پر اب اماں ہی کو انہیں سنبھالنا تھا۔ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں کو چپ کرایا، پھر ڈانٹنے لگی، شکر کرو اللہ نے کسی بڑے امتحان میں نہیں ڈالا۔ کچھ وقت گزر گیا، کچھ گزر جائے گا، دعا کرو اللہ ساتھ خیریت کے اسے واپس لائے۔ اور دیکھو خبردار کسی کو بتانا مت، لوگوں کو تو یوں بھی کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے۔ جاؤ جا کر منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چراتی ہوئی کچن سے نکل آئیں۔ اس کی نظریں کی بورڈ پر حرکت کرتے یاسمین کی انگلیوں پر جمی ہوئی تھی، لیکن ذہن اپنی ہی پریشانیوں میں الجھا تھا۔ کتنی سوچیں تھی اور ہر سوچ کے اختتام پر سوالیہ نشان۔ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ یاسمین نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ حیران بھی ہوئی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ پریشان ہے۔ نہیں بتانا چاہتی تو مت بتاؤ۔ اس کے خاموش رہنے پر یاسمین نے اس انداز سے کہا جیسے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ تب وہ ذرا سا ہنس کر بولی، مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے بھلا؟ خیر یہ تو نہ کہو، یہاں ہر شخص پیدائش کے وقت سے ہی اپنے ساتھ ایک عدد پریشانی لے کر پیدا ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ایک پریشانی سے نجات کی کوشش میں وہ مزید پریشانیاں اپنے سر لاد لیتا ہے۔ یاسمین بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر خود ہی ہنسی، پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں، لیکن تم نے ہر شخص غلط کہا ہے۔ یہ سوغاتیں تو مڈل کلاس والوں کے حصے میں آتی ہیں، جبکہ بڑے لوگ… ہاں، یاسمین فوراً ٹوکتے ہوئے بولی، بے وقوف ہو تم۔ بڑے لوگوں کے دکھ بھی بڑے ہوتے ہیں اور ان کی ایک پریشانی ہماری 100 پریشانیوں پر بھاری ہوتی ہیں۔ اس حساب سے تو سمجھو ہم خوش نصیب ٹھہرے۔ واقعی وہ قائل ہو کر بولی۔ تبھی انٹرکام پر باس کی طرف سے اس کا بلاوا آ گیا تو وہ ذہن کو پوری طرح حاضر کرتے ہوئے ان کے کمرے میں آ گئی۔ وہ فون پر بات کر رہے تھے، وہ چڑھتی نظر اس پر ڈالی ضرور، لیکن بیٹھنے کے لیے نے کہا۔ جب فارغ ہو گئے تب اسے دیکھ کر پوچھنے لگے، ہاں بی بی، کل آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ نو سر۔ وہ یہی کہہ سکتی تھی۔ گڈ، انہوں نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا، پھر کہنے لگے، ایک بات یاد رکھیے گا، سب کچھ ایک دم نہیں ہو جاتا، دھیرے دھیرے، اور جب موقع دیکھیں اس سے بات کریں، اور جب وہ آپ کو اپنا دوست سمجھنے لگے تب آپ اسے چہرے کی سرجری پر آمادہ کر سکتی ہیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی بات کریں گی تو وہ ہتھے سے اکھڑ جائے گا، لہٰذا بہت محتاط رہیے گا۔ جی، اور ہاں، گھر آپ نے دیکھ لیا اور اب آپ خود سے چلی جائیے گا۔ وہ کچھ نہیں بولی، تب انہوں نے جانے کے لیے کہا تو وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ انتہائی بے دلی سے بیگ اٹھایا اور بڑے سے دوپٹے کو پھیلا کر اوڑھ رہی تھی کہ یاسمین پوچھنے لگی، جا رہی ہو؟ ہاں، یہاں کی ڈیوٹی ختم، وہ بے دہانی میں کہہ گئی۔ کیا مطلب، پارٹ ٹائم بھی کہیں جاب کر رہی ہو؟
ارے نہیں، وہ ہنسی اور وضاحت کے بنا باہر آ گئی۔ پھر سنی کو کوئی گھنٹہ بھر اس نے پڑھایا، کچھ دیر بیگم صاحبہ کے پاس بھی بیٹھی، لیکن اس تمام وقت میں وہ نظر نہیں آیا، اور نہ صرف اس دن بلکہ اگلا پورا ہفتہ اس پر نظر نہیں پڑی۔ غالباً وہ جان بوجھ کر اس کی آمد پر خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیتا تھا، اور اس طرح تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اس کا کام صرف سنی کو پڑھانا ہوتا تو حقیقتاً وہ اس کا سامنا نہ ہونے پر شکر کرتی، لیکن وہ تو بھیجی ہی اس کے لیے گئی تھی اور وہی غائب۔ اس روز سنی کو ہوم ورک کرواتے ہوئے اس نے پوچھ لیا، سنو تمہارے ماما کہاں ہیں؟ ماما اپنے اسٹڈی روم میں ہیں، سنی نے لکھنے میں مصروف رہ کر جواب دیا تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، تم ہوم ورک کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ آپ ماما کے پاس جا رہی ہیں؟ سنی کے پوچھنے پر وہ ذرا سا مسکرائی۔ ہاں، مجھے ان سے ایک کتاب لینی ہے، بس ابھی آتی ہوں۔ وہ اس کا گال تھپک کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وہ خاصی پزل سی ہو رہی تھی اور کچھ عجیب بھی لگ رہا تھا، لیکن جائے بنا چارہ بھی نہیں تھا۔ بہت ہلکے سے دروازے پر دستک دی اور کمین کی آواز پر اندر داخل ہوئی تو وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غالباً انہیں اس کی آمد غیر متوقع تھی۔ جب ہی پہلے حیران ہوا، پھر ناگواری سے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تو وہ بہت سنبھل کر بولی، شاید آپ کو میرا آنا ناگوار گزرا ہے۔ فرمائیے کیا کام ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ کام تو کوئی نہیں، البتہ ایک بات پوچھنی تھی۔ اس نے بے اختیار اس کی طرف چہرہ موڑ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا تو صرف اس پر سے نظریں ہٹانے کی خاطر وہ ناخنوں سے کھیلتے ہوئے بولی، اول روز آپ نے کہا تھا کہ آپ ہر جگہ نظر آئیں گے، لیکن اس کے بعد سے نظر ہی نہیں آئے۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ نے میری وجہ سے خود کو پابند کر لیا تو… وہ قصداً خاموش ہو گئی اور ذرا سی پلکیں اٹھا کر دیکھا تو وہ صاف گوئی سے بولا، آپ ٹھیک سمجھے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے میں خود کو مقید کر لیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہاں نہ آیا کروں؟ میں آپ کو منع نہیں کر رہا تو اور کیسے منع کیا جاتا؟ آپ زبان سے نہ کہیں، لیکن آپ کا رویہ تو یہی ظاہر کر رہا ہے۔ خلاف مزاج وہ بڑی جرأت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ آپ سنی کی ٹیچر ہیں، صرف اسی سے مطلب رکھے، دوسروں کے رویے سے آپ کو کیا غرض؟ وہ قدرے اکھڑے لہجے میں بولا تو کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے صرف سنی سے مطلب رکھنا چاہیے، لیکن کیا آپ کو سنی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ پھر تو آپ کو آ کر دیکھنا چاہیے کہ میں اسے کیا پڑھا رہی ہوں۔ بیگم صاحبہ تو غالباً اس وقت سو رہی ہوتی ہیں اور آپ کو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اس طرح تو شاید میں خود اپنے کام سے انصاف نہیں کر سکوں گی۔ ظاہر ہے جب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ اس کی بات پر الجھ کے انداز ایسا تھا جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کہے، تب وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، آپ اس کمرے سے نکلنا نہیں چاہتے تو کل سے میں سنی کو یہیں بیٹھ کر پڑھا دوں گی۔ وہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ اب کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سنی کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے سوچا، پھر توجہ سے اسے پڑھانے لگی۔ بچہ خاصا ذہین تھا، منٹوں میں سبق یاد کر لیتا، پھر اس سے سوال کرنے لگتا۔ اس وقت پوچھنے لگا، ٹیچر آپ کا گھر کہاں ہے؟ میرا گھر؟ اور گھر کے ساتھ ہی اسے یاد آیا کہ آج اماں نے جلدی آنے کو کہا تھا، کیونکہ صبح ہی نبیلہ کی طبیعت کچھ خراب تھی اور اماں کا خیال تھا کہ اسے ہاسپٹل لے جانا پڑے گا۔ بس وہ فوراً کھڑی ہو گئی، سنی سے ہاتھ ملا کر خدا حافظ کہا اور باہر نکل آئی۔ تمام راستہ اپنی یادداشت کو کوستی رہی کہ دن میں ایک بار بھی اسے خیال نہیں آیا اور اب پتہ نہیں اماں اور نبیلہ کہاں ہوں گی۔ پھر گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر اسے قدرے اطمینان ہوا۔ اندر آئی تو اماں کچن سے نکل رہی تھی، اسے دیکھتے ہی خوش ہو کر بولی، بھتیجا مبارک ہو۔ وہ یکدم ہلکی پھلکی ہو گئی، پھر فوراً پوچھا، بھابھی کہاں ہیں؟ اندر، اللہ کا شکر ہے وقت پر دائی مل گئی تھی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اماں تفصیل سے بتانے لگی، لیکن اس کا دھیان نومولود کی طرف تھا۔ اچھا کرتی ہوئی اندر بھاگی اور بیگ ایک طرف کو پھینک کر پہلے بچے کو بازوؤں میں اٹھایا، پھر نبیلہ کو دیکھ کر شرارت پر ہنسی اور اس کے ڈھینکنے پر اسی انداز میں بولی، سچ کہوں گی بھابھی، بچہ نہ آپ پر ہے نہ بھیا پر۔ پھر کس پر ہے؟ یہ اپنے دادا پر ہے، بالکل ابا کی شکل کا لگ رہا ہے۔ وہ بچے کو دیکھتے ہوئے بولی، پھر اس کے نرم نرم گال پر ہونٹ رکھتی ہے، پہلے منہ ہاتھ تو دھو لو۔ اماں نے ٹوکا تو وہ مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا بغیر وضو کے اسے پیار نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے وضو کرنے کو کب کہا؟ تو اب کہہ دیجئے۔ باتیں بنانے کی بجائے جا کر کچن دیکھو، صبح سے کمر اکڑ گئی ہے۔ اماں کمر پکڑ کر بیٹھ گئیں تو اس نے بچے کو ان کی گود میں ڈال دیا، پھر خصوصاً نبیلہ کے کھانے کا پوچھ کر کچن میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد بچوں کے رونے کی آواز آئی تو اسے لگا کتنے دنوں سے اس گھر میں چھایا جمود ٹوٹنے لگا ہے، فضا بھی رنگ بدل رہی تھی۔ تب اسے بھیا کا خیال آیا اور یہ کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو اس خوشی کا رنگ بھی کچھ اور ہوتا، اور نبیلہ بھی یقیناً ان کی کمی کو شدت سے محسوس کر رہی ہوگی۔ پتہ نہیں کیا کیا ارمان ہوں گے اس کے دل میں۔ وہ سوچتے ہوئے اندر آئی اور دراز میں سے اپنی جمع پونجی نکال کر اماں کے آگے رکھتے ہوئے کہا، اماں کچھ مٹھائی وغیرہ منگوائیے نا۔ اور اماں ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، لو میری بھی مت ماری گئی ہے، کتنی بار پڑوس کے بچے کو بازار بھیجا، مٹھائی منگوانا بھول گئی۔ آپ منگوا لیجیے، بلکہ آپ خود لے آئیے۔ وہ اماں کو بھی بھیج کر نبیلہ کے پاس آ بیٹھی اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اگلے دن اس کا آفس جانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اماں نے بھی کہا کہ چھٹی کر لو، لیکن نئی جاب تھی، ابھی پورا 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے دل نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا۔ آفس آئی تو معلوم ہوا یاسمین چھٹی پر چلی گئی ہے۔ اب وہ خاصی بد دل ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو ابھی سیکھنے کے مراحل میں تھی، اور جب یاسمین ہی نہیں تھی تو اس کا کیا کام۔ کچھ دیر تک یوں ہی فارغ بیٹھی رہی، پھر سر سے چھٹی لینے کی غرض سے ان کے کمرے میں چلی آئی اور ان سے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی کہنے لگی،
سر یاسمین تو نہیں آئی، کیا میں بھی چلی جاؤں؟ جانا چاہیں تو چلی جائیں، لیکن میرے گھر سے ہو کر جائیے گا۔ انہوں نے سہولت سے اسے اس کا اصل کام یاد دلایا۔ وہ بہت جھنجھلاتی ہوئی باہر نکلی۔ بھلا یہ کون سا وقت ہے جانے کا؟ اس وقت تو سنی بھی اسکول میں ہوگا، اور وہ کیا بہانہ کرے گی؟ تمام وقت یہی سوچتی رہی۔ گیٹ سے داخل ہوئی تو وہ لان میں کھڑا نظر آیا۔ ایک ہاتھ میں رول کیا ہوا اخبار تھا، اور جانے کس خیال کی گرفت میں تھا کہ پیشانی کی لکیر گہری ہو گئی تھی۔ وہ متوجہ کرنے کے لیے ذرا سا کھانسی تو وہ چونک کر دیکھنے لگا، اور بوکھلاہٹ میں یہی کہہ سکی، وہ سنی تو اس وقت اسکول ہوتا ہے۔ خلاف عادت اس نے نرمی سے جواب دیا، لیکن وہ اپنی بوکھلاہٹ پر قابو نہیں پا سکی۔ جی مجھے معلوم ہے۔ پھر اس نے پوچھا، پھر فوراً احساس ہونے پر کہنے لگا، آپ پلیز اندر چلیں۔ نہیں بس یہیں ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ میرا مطلب ہے میں ذرا جلدی میں ہوں، بس یہ بتانے آئی تھی کہ آج میں سنی کو پڑھانے نہیں آ سکوں گی۔ اپنی بات ختم کر کے اس کی طرف دیکھا تو وہ قدرے تعجب کے اظہار کے ساتھ بولا، کمال ہے، صرف یہی بتانے کے لیے آپ نے اتنی زحمت کی؟ میں جاؤں؟ اسے جانے کی جلدی تھی۔ ایز یو لائک۔ وہ ذرا سا کندھے اچکا کر لا تعلق سا ہو گیا۔ وہ جلدی سے پلٹ کر باہر نکل آئی۔ اچانک اس شخص کا دکھ محسوس ہونے لگا، اور بلا ارادہ اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ پتہ نہیں پہلے کیسا ہوگا۔ باس نے بتایا تھا کہ وہ اپنے حلقے میں بہت مقبول تھا، اور اب ایک دم سے تنہا ہو کر پتہ نہیں وہ زندہ کیسے تھا۔ وہ سچ مچ اسے ہمدردی محسوس کرنے لگی۔ پھر سارا دن وقفے سے اس کا دھیان آپ ہی آپ اس کی طرف چلا جاتا۔ کبھی اس کے کل کو سوچتی جب زندگی اپنی تمام تر خوبصورتیوں سمیت اس پر مہربان تھی۔ گو کہ وہ اس وقت اس سے نہیں ملی تھی، پھر بھی سوچ سکتی تھی کہ وہ جو چاہتا ہوگا پا لیتا ہوگا، سب کچھ اسے حاصل ہوگا۔ اور آج وہ کتنا تہیدست تھا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی غالباً لوگوں کے رویوں نے اسے اس درجہ مایوس کیا تھا کہ وہ خود پر زندگی کے دروازے بند کر رہا تھا۔ ابھی تک تو یہ جواب اس کی مجبوری تھی، لیکن اس روز وہ ایک نئے عزم کے ساتھ اس گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ سنی اپنا بیگ لے کر آیا تو وہ بڑے آرام سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی اسٹڈی روم میں لے آئی، اور وہ جس نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی وہ واقعی حیران ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ کچھ کہتا وہ بول پڑی، ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ کتاب میں مصروف ہو گیا۔ تب وہ ٹیبل کے دوسرے سرے پر جا بیٹھی اور سنی کو دائیں طرف بٹھا کر فوراً ہی اس کی ڈائری دیکھنے لگی۔ ٹیچر آپ کل کیوں نہیں آئی تھی؟ سنی بیگ میں سے کاپیاں نکالتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کل مجھے کچھ کام تھا، اس نے جواب دینے کے ساتھ ڈائری اس کے سامنے رکھ دی اور ایک سبجیکٹ کا ہوم ورک سمجھانے لگی۔ پھر جب سنی لکھنے میں مصروف ہو گیا تو اس کی نظریں شیشے کی الماریوں میں بھٹکنے لگی۔ موٹی موٹی جلدوں میں پتہ نہیں کون سے اسرار بند تھے۔ اس کا دل چاہا قریب جا کر دیکھے، لیکن پتہ نہیں وہ اجازت دے گا یا نہیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی بے اختیار اسے دیکھا وہ حد درجہ لا تعلق نظر آیا تھا، جیسے اس کے علاوہ کمرے میں کوئی موجود ہی نہ ہو، اور بہت کوشش کے بعد بھی وہ اسے متوجہ کرنے کی ہمت نہ کر سکی تو سارا دھیان سنی پر مرکوز کر دیا۔ وہ ہوم ورک کر چکا تو دھیمی آواز میں اسے پوئم یاد کرانے لگی۔ تھینک یو فار دا ورڈ سو سویٹ، تھینک یو فار دا فوڈ وی ایٹ، تھینک یو فار دا برڈس دیٹ سنگ، تھینک یو گاڈ فار ایوری تھنگ۔ پرسکون خاموشی میں اس کی دھیمی دھیمی آواز نے خوبصورت ارتعاش پیدا کر دیا تھا، اور بنا حرکت کے وہ کتاب پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگا، ہلکے ہلکے سر ہلاتے ہوئے۔ اس کا پڑھنے کا انداز بے حد دل نشیں تھا، سنی کو دہرانے کا اشارہ کرتی، پھر اس کی ایک ایک لفظ پر اس کا سر اسی انداز سے ہلتا۔ آنکھیں سنی کے معصوم چہرے کو بڑے پیار سے تک رہی تھیں، ہونٹوں کا کبھی پھیلنا، کبھی سکڑنا، اور کبھی ایک دوسرے سے ہم آغوش ہو جانا۔ وہ کوشش کے باوجود اس پر سے نظریں نہیں ہٹا سکا تھا۔ یہ تو نہیں تھا کہ وہ پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، سال بھر پہلے کتنی لڑکیاں اس کی دوست تھیں، اور ان میں نیما اور اینی کے ساتھ تو اس کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور شاید اس نے اپنے چہرے پر اس کی نظریں محسوس کر لی تھی۔ کچھ عجیب سا لگا، اور سنی کے ہاتھ سے کتاب لے کر اس طرح سامنے کے درمیان میں پردہ سا حائل ہو گیا۔ وہ ذرا سا چونکا اور خود کو سخت قسم کے سرزنش کرنے لگا، تبھی اس کی آواز آئی، شاباش۔ وہ سنی سے مخاطب تھی، تم بہت اچھے بچے، بہت جلدی یاد کر لیتے ہو۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ اس پوئم میں تمہیں کیا بتایا گیا؟ تھینک یو گاڈ۔ بچے نے اپنی عمر اور سمجھ کے حساب سے کہا تو وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بولی، ہاں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے ہمیں اتنی بہت ساری چیزیں دی ہیں، اتنے پیارے رنگوں سے سجی یہ دنیا، اتنی پیاری زندگی۔ لیکن ٹیچر ماما تو کہہ رہے تھے یہ دنیا اچھی نہیں ہے۔ سنی نے اس کی بات درمیان میں اچک لی، آپ کے ماما غلط کہہ رہے تھے، وہ فوراً کہہ گئی اور اس نے جس انداز سے کتاب کو زور سے بند کیا اس سے وہ اندر ہی اندر سہم گئی کہ اب پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ کچھ دیر تک انتظار کرتی رہی، اور جب ادھر سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تب ہمت کر کے بولی، ذرا اپنے ماما سے پوچھو سال بھر پہلے انہیں دنیا کیسی لگتی تھی؟ سنی نے ناسمجھی کے عالم میں اپنے ماموں کو دیکھا، پھر اسے دیکھنے لگا، بولا کچھ نہیں۔ تب وہ جو ایک کتاب درمیان میں پردہ تانے بیٹھی تھی اسے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، بیٹا ہم انسان بہت بڑے ناشکرے ہیں، جب تک خوبصورت، جوان اور توانا ہوتے ہیں دنیا کے ساتھ، بلکہ دنیا کو اپنے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں، اس وقت تک دنیا ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، اور اس کی رنگینیوں میں کھو کر ہم تھینک یو گاڈ کہنا ہی بھول جاتے ہیں۔ پھر جب کسی وجہ سے ہم دنیا کا ساتھ نہیں دے پاتے تو اسے برا کہتے ہیں۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا؟ سنی اس کی بات نہیں سمجھ رہا تھا، پھر بھی آخر میں اس کے پوچھنے پر یوں ہی سر ہلانے لگا، اور وہ سنی کو کب سنا رہی تھی اس کی آڑ میں اس سے مخاطب تھی،
آپ کے ماما کو کم از کم آپ کے سامنے دنیا کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے سامنے طویل زندگی ہے، اس میں آپ کو بہت کچھ پانا ہے۔ اگر ابھی سے آپ کا معصوم دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا تو اپنے ماما کی طرح آپ بھی ایک کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ گے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ باہر نکلو، سارے رنگ آپ کے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا بیٹا کہ ان رنگوں میں کھو کر کبھی تھینک یو گاڈ کہنا نہیں بھولنا، اوکے؟ وہ سنی کا گال تھپک کر ہلکے سے مسکرائی، اور جانے اس کی اپنی زندگی پر اس وقت کون سا رنگ تھا کہ وہ مسکراتے ہوئے بھی بے حد اداس اور تنہا سے لگ رہی تھی۔ بندہ خود تاریک راہوں پر کھڑا ہو اور دوسروں کو روشنی کی بشارت دے، کمال تو تھا۔ وہ اچانک اس کے سامنے خود کو بہت چھوٹا محسوس کرنے لگا، کچھ مضطرب سے انداز میں اٹھتے ہوئے بولا، سنی آپ کی ٹیچر ٹھیک کہہ رہی ہیں، دنیا تو آج بھی اسی طرح خوبصورت ہے، بس ہم… اس کے دیکھنے پر وہ ہونٹ بھینچ کر الماری کی طرف بڑھ گیا، تب اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، 5 بج رہے تھے۔ چلو بیٹا اپنی کتابیں سنبھالو، میں جا رہی ہوں۔ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی اور سنی سے ہاتھ ملا کر دروازے تک آئی کہ اس نے پکار لیا، سنی ٹیچر۔ اس نے رک کر سوالیہ نظروں سے دیکھا تو فقط اتنا بولا، تھینک یو۔ وہ نہیں سمجھی اور وضاحت سننے کے لیے پوری اس کی طرف گھوم گئی، تب اسے اپنی بات کہنی پڑی۔ آپ نے بروقت احساس دلا دیا، ورنہ میں انجانے میں اس معصوم ذہن کو… آپ پلیز بیٹھے نا، میں چائے منگواتا ہوں۔ اپنی پہلی کامیابی پر ذرا مسکرائی، پھر معذرت کرتے ہوئے بولی، سوری، چائے کے لیے رکی تو دیر ہو جائے گی، ڈرائیور چھوڑ آئے گا۔ سوری اگین، میں گاڑی میں جانا افورڈ نہیں کر سکتی۔ آپ سمجھی نہیں، میں ٹیکسی کی بات نہیں کر رہا۔ وہ اس کے الجھنے پر محسوس ہو کر بولی، میں سمجھ گئی ہوں، لیکن اپنی بات آپ کو نہیں سمجھا سکتی۔ اوکے، خدا حافظ۔ وہ بڑے آرام سے اسے الجھتا چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ وہ جو اتنی ڈرپوک اور بزدل ہوا کرتی تھی، وہ اس خوبی سے حالات سے نبرد آزما تھی کہ کسی وقت اسے خود اپنے آپ پر حیرت ہوتی کہ وہ خود اندر سے شکستہ اور مایوس ہونے کے باوجود کس طرح دوسروں کو حوصلہ دینے کھڑی ہو جاتی ہے۔ بھیا کے لیے وہ خود بہت فکر مند تھی، وہ کہ اب ان کے خط باقاعدگی سے آتے تھے، لیکن وہ آئندہ کا سوچتی تھی، یعنی عزیز رشتہ دار سب اتنا جانتے تھے کہ بھیا باہر گئے میں، یہ کسی کے علم میں نہیں تھا کہ وہاں وہ اسیری کے دن کاٹ رہے ہیں، اور ان کی واپسی پر ظاہر ہے لوگ اسی حساب سے ان کی پذیرائی کریں گے جیسے باہر سے آنے والوں کی جاتی ہے۔ پھر ان سے چھوٹے موٹے تحائف کا مطالبہ بھی کیا جائے گا، اور وہ جو خود تہی دست ہوں وہ کسی کو کیا دیں گے بھلا؟ پتہ نہیں اماں کی دورس نگاہیں ان حالات تک رسائی حاصل کر سکی تھی یا نہیں۔ وہ ضرور سوچتی اور کرتی تھی، اس کے باوجود جب بھی نبیلہ کو آزردہ یا مایوس دیکھتی اسے سمجھانے بیٹھ جاتی۔ اسی طرح اس کی اپنی زندگی میں دور دور تک کوئی دیا نہیں جلتا تھا۔ کچھ لوگ جس انتظار میں تھے کہ اس کا بھائی باہر سے اس کے لیے بہت سا سامان لے کر آئیں گے، وہ یقیناً بھیا کے خالی ہاتھوں کو دیکھتے منہ موڑ لیں گے۔ اس لیے کسی خوش فہمی کا دامن تھام کر کچھ دیر کو ہی صحیح اپنی اندھیری راہوں میں کوئی دیا نہیں جلایا تھا۔ اس کے باوجود آغا جہانگیر کے راستے میں چراغ رکھ رہی تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ ان چراغوں کی روشنی میں جب وہ اپنا راستہ پا لے گا تو پھر سے اپنی اس دنیا میں گم ہو جائے گا، اور یہاں کچھ زیادہ حقیقت پسندی سے سوچتے ہوئے وہ کچھ غلطی کر رہی تھی۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ وہ چراغوں کی لو اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے۔ اگر دنیا پھر سے حسین نظر آنے لگتی ہے تو سارا حسن صرف اس کے وجود کا مرہون منت ہے۔ اگر زندگی سے پیار ہونے لگا ہے تو صرف اس کے لیے، لیکن وہ اپنے جذبوں پر بند باندھنے پر مجبور ہے، بلکہ بے حد خوفزدہ کہ ایسا نہ ہو کبھی انجانے میں اظہار لبوں تک آ جائے، اور جواب میں اگر لحاظ مربت کا دامن تھام کر وہ کچھ بھی نہ کہہ سکے، تب بھی اس کی ایک نظر اسے مار ڈالنے کے لیے کافی ہوگی۔ سارا دن اسے سوچتے اور اس کے انتظار میں گزرتا، اور جب وہ آتی تو خود پر 1000 پہرے بٹھا دیتا، کبھی بے اختیار بولنے میں پہل کرتا تو کبھی تو رک جاتا، اور وہ کیونکہ بہت کم اسے براہ راست دیکھتی تھی اس لیے سمجھ ہی نہیں پاتی تھی، قصدن کبھی سر جھکا کر کبھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اور اکثر سامنے رکھے گلدستے پر نظریں جما کر وہ روانی سے بول جاتی تھی۔ بہرحال اس عرصے میں وہ اس کے ساتھ ہلکے پھلکے موضوعات پر بڑے آرام سے بات کرنے لگا تھا، اور ظاہر ہے سنی کو پڑھانے کا تو بہانہ تھا، ورنہ اس کا اصل کام اسے مایوسیوں سے نکال کر یہ یقین دلانا تھا کہ وہ قابل نفرت نہیں ہے۔ اس لیے اب وہ بڑے آرام سے سنی کو 15 منٹ میں ہوم ورک کروا کر فارغ کرتی تھی، پھر اس کے ساتھ کوئی موضوع چھیڑ دیتی، اور ہر معاملے میں خود اس کی اپنی معلومات صفر ہوتی، کیونکہ اس نے بہت محدود زندگی گزاری تھی، جبکہ اس کی نہ صرف معلومات بلکہ مشاہدہ بھی بے حد وسیع تھا۔ پھر بھی وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا، بلکہ کم بولتا اور اسے زیادہ موقع دیتا۔ پتہ نہیں، شاید وہ بولتے ہوئی اچھی لگتی تھی۔ اس وقت بات کرتے کرتے وہ اچانک اس سے پوچھنے لگی، آپ اتنے الگ تھلگ سے کیوں ہو گئے ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو خود ہی کہنے لگی، غالباً لوگوں کے رویوں سے دل برداشتہ ہو کر آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، لیکن یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ یہ آپ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ یہ سب آپ کے ساتھ نہیں ہوا؟ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ مجھے کیسی کیسی نظروں کا سامنا کرنا پڑا، پھر لوگوں کے ریمارکس۔ اس کے اندر ڈھیر ساری تلخی بھری تھی جو اس کے لہجے میں در آئی تھی، اور وہ بہت خاموشی سے اسے سننے لگی۔ شروع میں یوں الگ تھلگ نہیں ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے تنہا رہنے کی عادت ہی نہیں تھی، خود سے دوستوں کے پاس چلا جاتا، لیکن مجھے دیکھ کر سب منہ موڑ لیتے، اور پہلے میں نے اس بات کو اتنا محسوس نہیں کیا کیونکہ میں خود بھی آئینے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ جب تک میرے چہرے کے زخم اچھی طرح بھر نہیں جاتے سرجری ممکن نہیں۔ بس پھر زخم بھرنے تک ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ میں الگ تھلگ ہو گیا۔ اب آپ کہیں گی یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ جی، وہ سچ مچ سٹپٹا گئی اور قدر توقف سے گہری سانس لے کر بولا، اب کیا اچھا ہے کیا برا یہ تو میں نہیں جانتا، بس میں نے اپنی الگ دنیا بسا لی ہے، تنہائیاں بھی اچھی لگنے لگی ہیں۔
ایک عمر شور اور ہنگاموں میں گزری، اور جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ رنگینیوں میں کھو کر انسان تھینک گاڈ کہنا بھول جاتا ہے، تو میں بھی بھولا رہا۔ یاد اس وقت آیا جب سب ساتھ چھوڑ گئے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم سب کسی نہ کسی حادثے سے دوچار ہونے کے بعد ہی خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تو وہی پہلی کلاس میں رٹا ہوا سبق زبانی دہراتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، اور ہم مانتے اس کی قدرت کو اسی وقت ہے جب ہمارے ساتھ کوئی انہونی ہو جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں غفلتوں کے دکھ بول رہے تھے۔ پھر ایک نظر اس پر ڈال کر کہنے لگی، بہرحال آپ اپنی اس الگ دنیا میں مطمئن صحیح، پھر بھی آپ کو دوسروں کا خیال ضرور کرنا چاہیے۔ زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہے۔ پھر آپ تو اپنے والدین کا واحد سہارا ہیں، دوسروں کے غلط رویوں کا بدلہ آپ ان سے کیوں لے رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ جو سگریٹ سلگا رہا تھا ایک دم سگریٹ ہونٹوں سے نکال کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں کوئی مشکل بات نہیں کر رہی، آپ کو خود سمجھنا چاہیے کہ آپ کی کنارہ کشی آپ کے والدین کے لیے کس قدر تکلیف کا باعث ہے۔ بیٹا جوان ہو جائے تو باپ خود کو پھر سے توانا محسوس کرنے لگتا ہے، اور ماں کی تو ایک ہی آرزو ہوتی ہے۔ وہ بات کے اختتام پر کستر نے اسے دیکھ کر مسکرائی اور وہ اپنے آپ پر ہنسا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ سب کچھ کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ خود کو اس زندان سے نکالیں۔ نہیں، وہ کسی بچے کی طرح خوفزدہ ہوا اور وہ باقاعدہ اس کے سامنے جم گئی۔ کیوں نہیں؟ مجھ میں مزید تصدیق کا نشانہ بننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اس نے صاف گوئی سے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ اتنے کم حوصلہ لگتے تو نہیں آپ کو، جانے کس بنا پر کہہ گئی، پھر فوراً سنبھل کر بولی، بہرحال اس طرح نہیں تو پہلے سرجری کروا لیں۔ نہیں، اور اس بار وزٹ ہو کر بولی، کیوں نہیں؟ بس نہیں، وہ ضدی لہجے میں بولا، اپنے اس چہرے کے ساتھ میں نے دنیا کو پہچانے، تو پھر اسی چہرے کے ساتھ دنیا کا سامنا بھی کریں۔ ویسے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ سب لوگ آپ کے دوستوں جیسے نہیں ہوتے، صرف ظاہری خوبصورتی پر مرنے والے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر دوسرا شخص زندہ میں نظر آتا۔ اس نے ایک لحظہ رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر سامنے گلدستے پر نظریں جماتے ہوئے بولی، آپ پرواہ کیوں کرتے ہیں؟ جو آپ کو دیکھ کر منہ موڑے آپ بھی منہ موڑ لیں۔ آپ صرف اپنے والدین کی پرواہ کرتے ہوئے ان کی آرزوؤں کی تکمیل کریں۔ وہ بہت خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اور اب جیسے اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، جب ایک کاغذی پھولوں کو چھیڑنے میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا، میں اپنے ڈیڈی کا بازو بن سکتا ہوں، لیکن ممی کی خواہش پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے خیال میں یہ کوئی ذی ہوش لڑکی مجھ سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ محض آپ کا خیال ہے، وہ بے دہانی اور روانی میں کہہ گئی تھی، تو وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ کر بولا، آپ کریں گے مجھ سے شادی؟ وہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی اور سینے کے اندر دل پتے کی طرح لرزنے لگا۔ جواب دے ربیہ، میرے ساتھ چل سکتی ہیں؟ اس کا انداز بے حد جارحانہ تھا، اور اس کے ہاتھ کو اتنی زور سے دبایا کہ تکلیف اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے چہرہ دوسری طرف موڑ گئی، تب اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے تعصب سے بولا، جب آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتی ربیہ، تو سمجھ لیں کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ پھر سے مایوسیوں کے پاتال میں اتر رہا تھا، اور اس مقام پر وہ اتنی بے بس تھی کہ ایک لفظ نہیں کہہ سکی۔ وہ مشکل تمام خود کو سہارا دے کر کھڑی ہوئی اور اس کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل آئی۔ 3 دن سے وہ نہ آفس جا رہی تھی اور نہ سنی کو دیکھ رہی تھی، اور نہ سنی کو پڑھانے۔ گھر میں بھی اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، عجیب سی بے قلی تھی، بے نام سی اداسیاں، اور ذہن یکسوئی سے کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ شاید اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات بڑھتے بڑھتے اس تک آ جائے گی، تو وہ تو اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی، لیکن نہیں، اب اسے پر ادراک ہو رہا تھا، اور بے نام سی اداسیاں بھی گواتی کہ یہ صرف اس کی ڈیوٹی نہیں تھی۔ ڈیوٹی تو صرف آفس کی حد تک تھی، اس کے بعد کوئی اور ہی جذبہ تھا جو کشاں اس کے گھر کی طرف لے جاتا تھا، اور اس جذبے کو وہ کوئی نام نہیں دیتی، خود سے بھی پوشیدہ رکھتی رہی تھی کہ وہ تو پھر سے دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جائے گا، تب وہ کہاں اسے ڈھونڈتی پھرے گی، اور اگر ڈھونڈ بھی لیا تو وہ کہاں پہچانے گا بھلا؟ شاید اپنی یادداشت کھنگالتے ہوئے کہہ دے، آپ سنی کی ٹیچر ہیں؟ بے حد آزردگیوں میں گھری وہ مسلسل اسی نہج پر سوچ رہی تھی کہ نبیلہ نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا ہو گیا؟ تمہیں کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ اس نے گہری سانس کھینچ کر اندر کی آزردگی سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی، اور خالی نظروں سے نبیلہ کو دیکھا تو وہ پوچھنے لگی، کیا جاب چھوٹ گئی ہے؟ نہیں تو پھر آفس کیوں نہیں جا رہی؟ بس کچھ اکتاہٹ سی ہونے لگی، میں نے سوچا ایسا نہ ہو غلطیوں پر غلطیاں کرتی رہوں اور ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو جائے، اس سے پہلے خود ہی ہفتے بھر کی چھٹی لے لی ہے۔ اس نے خوبصورتی سے بات بنانے کی کوشش کی، لیکن نبیلہ بغور اسے دیکھ رہی تھی، پرسوچ انداز میں بولی، مجھے لگتا ہے تم کوئی غلطی کر چکی ہو۔ اس کا دل ایک بار کی زور سے دھڑکا، نظریں چراتے ہوئے بولی، اب تو خمیازہ بھگت رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ کس بات کا خمیازہ بھگت رہی ہو؟ نبیلہ سمجھی نہیں، پھر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ وہ تو قصداً زور سے ہنس پڑی اور اسی طرح ہلکے پھلکے انداز میں بتانے لگی، بس بھابی، شروع میں غلطی ہو گئی جو میں نے باس کی بات مان لی تھی، وہ کہ انہوں نے مجھے سوچنے کا وقت دیا تھا، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں تھا، گھر کے حالات کے پیش نظر مجھے فوراً حامی بھرنی پڑی، ورنہ شاید میں منع کر دیتی، کیونکہ یہ جاب میرے بس کی بات نہیں تھی۔ بہرحال اپنی اسی غلطی کا خمیازہ بھگت رہی ہوں۔ اس بار وہ بات بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، تو نبیلہ اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، میں نے تو پہلے ہی سے کہا تھا کہ یہ تم پر ظلم ہے، جاب کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ایسا کرو چھوڑ دو، 1-2 مہینے میں تمہارے بھیا بھی آنے والے ہیں۔ ہاں وہ تو جیسے، وہ کڑوا سچ بولنے جا رہی تھی کہ ایک دم ہونٹ بھینچ لی، اور نبیلہ نادان نہیں تھی، دکھ سے بولی، ٹھیک کہتی، ان کے آنے سے کون سا ہمارے دل درد دور ہو جائیں گے،
ارے آپ بھی کمال کرتی ہیں، بھیا آ جائیں گے یہ کیا کم خوشی کی بات ہے؟ پھر اس کے بازو میں چٹکی کاٹتے ہوئے بولی، بہت دوگلی ہیں آپ، خط میں تو لکھ رہی تھی میرا تحفہ ہو تم ہی لوٹ کے تم آ جاؤ، اس میں دوگلا بن کیا ہے؟ بتاؤں کیا ہے؟ اس نے گدگدانے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن ابیلا اٹھ کر بھاگ گئی۔ رات میں سونے کے لیے لیٹی تو پھر وہی سوچ رہی تھی، اور دکھ صرف اس بات کا نہیں تھا کہ وہ ہار رہی تھی، اس شخص کا خیال اسے زیادہ بے چین کر رہا تھا جو اچانک اس کا ہاتھ تھام گیا تھا، اور اس کے منہ موڑ لینے پر پتہ نہیں اس پر کیا بیتی ہوگی۔ وہ ٹھیک تو کہہ رہا تھا، جب آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتی ربیہ تو کچھ سمجھنے کوئی نہیں دے سکتا، اور میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتی ہوں آغا؟ میں تو بہت عام سی لڑکی ہوں۔ اسے اپنی کمائیگی کا احساس رلا گیا، کتنی دیر بے آواز آنسوؤں سے تکیہ بھگوتی رہی، پھر سوچا وہ اسے ساری صورتحال سچ بتا دے گی کہ وہ محض تنخواہ دار ملازم ہے، جو ڈیوٹی اسے سونپی گئی وہ وہی نبھا رہی تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی طرح اسے دیکھ کر منہ نہیں موڑ سکتی، اور یہ ساری باتیں اس کے سامنے کہنے کے لیے بہت ہمت چاہیے تھی جو اس میں نہیں تھی۔ تب اس نے ٹیلی فون کا سہارا لیا، اگلے صبح اماں سے آفس فون کرنے کا کہہ کر قریبی پی سی او سے اسے رنگ کر ڈالا۔ آغا جہانگیر اسپیکنگ۔ خاصا اجلت بھرا انداز تھا اور وہ اس کی آواز سن کر ہی سب بھول گئی تھی۔ وہ مشکل کہہ پائی، جی میں ربیہ۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر وہ انتظار کرتی رہی کہ وہ کچھ کہے تب بات بڑھے، لیکن وہ کچھ نہیں بولا، اور اس کی اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کہنے لگی، ایسا ہے کہ میں 2-3 روز سنی کو پڑھانے نہیں آ سکوں گی۔ پچھلے 3 روز سے بھی آپ نہیں آ رہی اور مزید کوئی چھٹی نہیں ہوگی، آپ کو آج آنا ہے۔ وہ قدرے سخت انداز میں حکم صادر کر کے فون بند کر گیا اور وہ پریشان ہو گئی، پھر خود کو کوستی رہی کہ ناحق فون کیا، آرام سے 3 دن بعد جاتی اور اس وقت جو کہتا وہ سن لیتی۔ اب اگر نہیں جائے گی تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ دوپہر تک وہ نہ صرف اس کے لہجے کو سوچتی رہی جس میں تحکم اور کرختگی تھی، بلکہ یہ بھی کہ پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کس طرح پیش آئے، اور اس معاملے میں وہ خاصی بزدل تھی۔ جیسے کہ باس نے بتایا تھا کہ خلاف مزاج بات ہو جانے پر وہ چیخنے چلانے لگتا ہے، اور اسے لگ رہا تھا جیسے اب وہ مرحلہ آ گیا ہے۔ تمام راستہ وہ خود کو اس نئی صورتحال کے لیے تیار کرتی رہی، پھر بھی جب اس کے گھر میں داخل ہوئی اندر سے بہت سہمی ہوئی تھی۔ سنی اپنا بیگ لے کر اس کے اسٹڈی روم کی طرف جانے لگا تو اس نے بہت خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر دھیمی آواز سے بولی، آؤ ادھر سٹنگ روم میں چلتے ہیں۔ سنی نے اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں کیا، چپ چاپ اس کے ساتھ آ گیا، پھر جب بیٹھا تو پوچھنے لگا، ٹیچر آپ آ کیوں نہیں رہی تھی؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ سرسری انداز میں کہہ کر اس کی ڈائری دیکھنے لگی۔ لیکن ماما تو کہہ رہے تھے کہ آپ ڈر گئی ہیں، سنی نے سادگی سے کہا تو وہ چونک کر بولی، کس سے؟ پتہ نہیں، سنی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تو وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر ڈائری اس کے سامنے رکھ کر بولی، چلو آپ اپنا ہوم ورک کرو۔ سنی لکھنے میں مصروف ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی کہ اس سے سامنا نہ ہو، کیونکہ وہ ہرگز بھی خود میں اتنی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ عجیب مشکل تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ ہر شے کو ٹھوکر مارتا وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا، پھر کہے گا، جواب دو، کیا تم میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہاں یا نہیں کہنا آسان تھا، باتیں ختم ہو جاتی، جبکہ وہ تیسرے راستے پر کھڑی تھی جہاں کبھی مصلحتیں دامن تھامتی، کبھی مجبوریاں، اور کبھی کوئی خواہش چپکے سے سرگوشی کر جاتی۔ بہرحال مسلسل دھڑکے سے پریشان ہو کر اس نے کچھ ڈرتے ہوئے سنی سے پوچھا، سنو بیٹا آپ کے ماما کہاں ہیں؟ آفس، سنی نے ہنوز مصروف رہ کر مختصر جواب دیا اور اسے سچ مچ اپنی سماعتوں پر شبہ ہوا۔ کیا کہا آپ نے؟ کہاں ہیں آپ کے ماما؟ ماما آفس گئے ہیں۔ اس کے بے تابانہ پوچھنے پر سنی نے معصومیت سے اسے دیکھا، پھر اسی انداز میں بولا، تھینک گاڈ ماما آفس جانے لگے ہیں، ٹیچر آپ بھی کہیں نا۔ ہاں تھینک یو گاڈ۔ اور صوفے کی بیگ پر سر رکھا تو اچانک آنکھوں میں نمی اتر آئی، کوئی نیا انوکھا احساس تھا، یہ شاید پا لینے سے بھی بڑھ کر جس کی گرفت میں آ کر وہ کچھ دیر کو سب بھول گئی۔ کلاس وال سے پرے پھولوں پر خوبصورت رنگوں کی تتلی منڈلا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ٹھہری نمی نے اس منظر کو قدرے دھندلا دیا تھا، پھر بھی وہ اسی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ تبھی ڈرائیو وے پر گاڑی آن رکی، پھول تتلی پس منظر میں چلے گئے اور وہ منظر پر آ گیا۔ آف وائٹ سفاری سوٹ میں اس کا دراز کا دور نمایاں ہو گیا، قدم مضبوطی سے جماتا وہ اس طرف آ رہا تھا اور وہ جیسے اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ حواس تک ساتھ نہیں دے رہے تھے، بس سینے کے اندر ایک دل تھا جو اس کے ہر قدم کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ پھر عین اس کے سامنے آ کر وہ رک گیا اور سنی کو مخاطب کر کے بولا، سنی آپ جاؤ، باقی ہوم ورک شام میں کر لینا۔ لیکن ماما ٹیچر تو چلی جائیں گی۔ سنی آپ جاؤ، باقی ہوم ورک شام میں کر لینا۔ لیکن ماما ٹیچر تو چلی جائیں گے۔ میں کروا دوں گا، 3 دن سے بھی تو میں ہی کروا رہا تھا، جاؤ شاباش۔ سنی اپنی کتابیں بیگ میں رکھ کر کھڑا ہوا تو اس کے ساکت وجود میں ذرا سی حرکت ہوئی، بے حد سہمی ہوئی نظروں سے سنی کو جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ وہ دروازے سے نکل گیا، تب بھی وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ ربیہ، بالآخر اسے متوجہ کرنا پڑا اور متوجہ ہوتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ٹیبل پر اسے اپنا بیگ اٹھایا، پھر جیسے ہی جانے کے لیے قدم بڑھایا وہ بول پڑا، میں نے آپ کو جانے کے لیے تو نہیں کہا۔ یہ تو طے نہیں ہے کہ آپ کہیں گے تبھی میں جاؤں گی، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، لیکن وقت تو طے ہے، آپ 5 بجے سے پہلے نہیں جا سکتی اور ابھی صرف 4 بجے ہیں۔ اوف، وہ پتہ نہیں کیا چاہتا تھا، وہ خاصے جزبز ہو کر بولی، جب سنی کو پڑھنا نہیں تو میں کیا کروں؟ اس سے پہلے کیا کرتی تھی؟ سارا وقت تو آپ سنی کو پڑھانے میں نہیں گزرتا تھا آپ کا۔ ہلکے سے طنز کے ساتھ اس نے جتایا تو وہ روحانسی ہو گئی، پلیز مجھے جانے دیں، مجھ سے خائف ہیں، اطمینان رکھیں میں آپ کا محاسبہ نہیں کروں گا، گو کہ یہ میرا حق ہے۔
پھر بھی میں آپ سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ ایک ٹوٹے ہوئے شخص کو مزید توڑ کر کیا ملا آپ کو۔ اس کے لہجے کی شکستگی چھپائی نہ چھپی اور اس سے زیادہ دکھ اسی بات کا تھا۔ بہت بے قرار ہو کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ذرا سے کندھے اچکا کر بولا، جا سکتی ہیں آپ۔ وہ بہت بوجھل قدموں سے باہر نکل آئی۔ پھر ابھی اس کی چھٹی باقی تھی، لیکن جس کی وجہ سے گھر بیٹھ رہی تھی اسے تو سامنا ہو گیا تھا۔ پھر مزید چھٹی کا کیا فائدہ تھا؟ فراغت پریشان کر رہی تھی، اس لیے اگلے دن وہ آفس چلی آئی۔ اسے دیکھ کر یاسمین نے تعجب کے اظہار کے ساتھ کہا، ہاں تمہیں تو ہفتے کو آنا تھا، تمہارے خیال سے چلی آئی کہ تم بور ہو رہی ہوگی۔ اس نے مسکرا کر محبت جتائی، لیکن وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، میرا خیال مت کرو بیوی، مجھے تنہائی بہت عزیز ہے۔ بہت ناشکری ہو تم، ایمان سے اگر میرے گھر میں اتنے افراد ہوتے تو میں… شکر کرو نہیں ہے۔ یاسمین نے فوراً ٹوک دیا، پھر ایک فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، لو اب آ ہی گئی ہو تو اسے دیکھ لو اور ذرا دھیان سے دیکھنا، غلطی ہو گئی تو وہ گوریلا ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ کون گوریلا؟ صفحے پلٹتے ہوئے اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ارے ہاں، تم نے تو نہیں دیکھا؟ خیر آج دیکھ لینا، اپنے باس کے صاحبزادے مسٹر آغا جہانگیر۔ یاسمین نے بتایا تو صفحہ پلٹتے ہوئے اس کا ہاتھ وہیں رک گیا اور ابھی نئی صورتحال کو سوچنے جا رہی تھی کہ یاسمین اس کی طرف جھک کر بولی، اوف کیا بتاؤں تمہیں، کیا شخص ہے وہ، دیکھ کر جھرجھری آ جاتی ہے، سچ مجھ سے تو دیکھا بھی نہیں جاتا، فوراً منہ موڑ لیتی ہوں۔ اسے جیسے کسی نے سرد خانے میں دھکیل دیا۔ بہت چاہنے اور کوشش کرنے کے باوجود یاسمین کو ٹوک نہیں سکی۔ جو باقاعدہ اس کا نقشہ کھینچنے لگی تھی، پھر غالباً باس کو آتے دیکھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، اور اس سے اب کام بھی نہیں ہو سکتا تھا، ہاتھوں میں سکت ہی نہیں تھی۔ جو صفحہ سامنے کھلا تھا، نظریں اسی پر ادھر سے ادھر بھٹکتی رہیں۔ کتنی دیر گزر گئی، چپڑاسی چائے لے آیا، وہ بھی بڑی بڑی ٹھنڈی ہو گئی، اسے پتہ بھی نہیں چلا، اور اسی بات نے یاسمین کو چونکایا، کیونکہ چائے کے معاملے میں وہ ذرا تکلف نہیں کرتی تھی۔ جیسے ہی آتی فوراً کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیتی۔ خیریت، یہ تمہاری چائے کیسی رکھی رہ گئی؟ یاسمین نے کہتے ہوئے اسے دیکھا، پھر اس کے گمسم انداز پر اس کا ہاتھ ہلا کر پوچھنے لگی، کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے ایسے ہی انداز میں ذرا سا اس بات میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے گہری سانس کھینچی، پھر کسدن مسکرا کر بولی، مجھے تمہاری باتوں نے چکرا دیا تھا۔ پھر تم فوراً گھر چلی جاؤ، کیونکہ اسے دیکھ کر تو تمہارا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ بکو مت، اس نے ناگواری سے ٹوکا، پھر کمپیوٹر پر ڈسک لگا رہی تھی کہ انٹرکام پر باس کا بلاوا آ گیا۔ وہ ڈسک یاسمین کو تھما کر باس کے کمرے میں آ گئی، اور انہوں نے بھی وہی کہا، ابھی آپ کی 2 دن کی چھٹی باقی تھی۔ یس سر، لیکن مجھے چھٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، بیٹھیں۔ وہ بیٹھ گئی تو کہنے لگے، مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے آغا کو گھر سے باہر نکلنے پر آمادہ کر لیا۔ وہ واپس آنے لگا اور کہ ابھی لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کچھ اکھڑا سا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ نارمل ہو جائے گا۔ جی۔ ان کے خاموش ہونے پر اسے یوں ہی کہنا پڑا، اور ہاں، میں آپ کے آفس ورک سے بھی بہت خوش ہوں، بہت جلدی سیکھ لیا آپ نے۔ اب آپ… دروازہ کھلنے سے ان کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ ادھر دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولے، آؤ آغا، ابھی میں تمہارا ہی ذکر کر رہا تھا۔ اف، اس کا دل اتنے زور سے دھڑکنے لگا، سچ مچ اسے لگا جیسے ابھی اس کا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ کس سلسلے میں؟ وہ کہتا ہوا اس جگہ پر جا بیٹھا جہاں اول روز جب وہ انٹرویو کے لیے آئی تھی تو باس نے اسے بٹھایا تھا، اور بیٹھتی ہی نظر اس پر پڑی تو اپنی جگہ ٹھٹک سا گیا، پھر اسی انداز میں رک کر بولا، آپ سنی کی ٹیچر؟ سنی کی نہیں، تمہاری۔ ہر دو کی کیفیت سے بے خبر باس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ کاش وہ اتنی باہمت ہوتی کہ انہیں مزید کچھ کہنے سے روک سکتی، اور اپنی بے بسی پر اس کی آنکھیں دھندلا گئی۔ دھند کے اس پار وہ شخص اپنے باپ سے تفصیل سنتے ہوئے سناٹے میں نظر آ رہا تھا، اور واقعی یہ ستم ظریفی تھی کہ جب جذبے اپنا آپ منوا چکے تھے، باس وہی پرانی کہانی لیے بیٹھے تھے۔ وہ بمشکل تمام خود کو گھسیٹتے ہوئی کمرے تک آئی، اور کرسی پر گرتے ہی دوپٹے کے پلو سے پلکوں تک آئی نمی صاف کرنے لگی۔ کیا ہوا ربیہ؟ یاسمین نے نرمی سے پوچھا تو وہ عاجزی سے بولی، مجھے اس وقت نہیں چھیڑنا ورنہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں گی۔ یاسمین کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر اس خیال سے کہ کہیں وہ رونے نہ لگ جائے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، اور وہ اس پوری طرح بکھر گئی تھی کہ خود کو سمیٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ کاش وہ کل ہی آقا کو ساری حقیقت بتا دیتے، کتنا فرق پڑا تھا اس کے نہ بتانے اور باس کے بتانے سے۔ گو کہ حقیقت تو وہی تھی جو باس اسے بتا رہے تھے، لیکن اس میں اس کے جذبے شامل نہیں تھے، اور اب دکھ صرف اس بات کا نہیں تھا کہ وہ کبھی اسے یقین نہیں دلا سکے گی، زیادہ دکھ پھر اس کا تھا کہ وہ بے اعتبار ہو گیا ہے، نہ صرف اس کا بلکہ کبھی کسی کا یقین نہیں کرے گا۔ کتنی دیر بعد یاسمین نے اسے پھر دیکھا، وہ اذیتوں کی پلے سرات عبور کرتی نظر آ رہی تھی۔ تب اس نے بڑے خلوص سے مشورہ دیا تھا، سنو ایسا کرو تم گھر چلی جاؤ۔ نہیں، وہ بنا چونکے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی، اور اس سے پہلے کہ یاسمین اپنی بات دہراتی وہ ان کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ یاسمین نے فوراً اپنی نظریں اسکرین پر جما دی، انداز سے ظاہر تھا کہ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی، اور وہ دیکھنا چاہتی تھی لیکن پلکیں اٹھ کر نہیں دی، اور وہ پتہ نہیں کیا سوچ کر آیا تھا۔ ایک نظر اس پر ڈال کر یاسمین سے پوچھنے لگا، کیا ہو رہا ہے؟ سر، یہ باس نے کچھ لیٹرز بھجوائے تھے۔ وہ اتنے بولڈ ہونے کے باوجود پتہ نہیں کیوں یاسمین بوکھلا گئی تھی۔ اور یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ ربیہ۔ سر یہ چھٹی پر تھی، آ جائیں گے۔ یاسمین نے پیپر ویٹ کے نیچے رکھے کاغذات پر جانے کیا تلاش کرتے ہوئے جواب دیا تو وہ ایک دم ٹیبل پر دونوں ہاتھ قدرے آگے جھکتا ہوا بولا،
मिस यास्मीन इधर देखें। जी। यास्मीन ने सर पटा कर देखा, लेकिन फिर फौरन नजरों का जाविया बदल दिया तो वो जरा सा हंसकर बोला, डरे नहीं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नुकसान तो वो पहुंचाते हैं जो बज़ाहिर सादा और मासूम नजर आते हैं। क्यों मिस रबिया? अचानक उसकी तरफ मुड़ा और वो जो उसे ही देख रही थी उसकी चुभती हुई नजरों से कट कर रह गई। ओके सी यू, वो ऐसे चुभते हुए लहजे में कहकर चला गया तो यास्मीन झुरझुरी लेकर बोली, कहीं तुम सचमुच मर तो नहीं गई? मरना अपने अख्तियार में कहाँ? उसका अंदाज और लहजा खोया खोया सा था। हाँ? यास्मीन बेहद हैरान, फिर उसकी आंखों के सामने हाथ लहराकर बोली, कौन सी दुनिया में हो? इसे दुनिया के रंग देख रही हूँ। उसने गहरी सांस खींचकर अपने अंदर की आज़ुर्दगी को कम करने की कोशिश की, फिर हल्के से बड़बड़ाई, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। फिर रोज़ाना तो वो 3 बजे ऑफिस से निकल जाती थी, उसके बाद बॉस के घर जाना होता था, लेकिन उस रोज़ वो 3 बजे के बाद भी बैठी रही क्योंकि उसके ख्याल में अब उसका काम खत्म हो गया था। तो एक बार यास्मीन ने टोका भी कि उसकी छुट्टी का वक्त हो गया और वो बस हूँ हाँ करके रह गई। आखिर यास्मीन ने झुंझला कर पूछा, क्या बॉस ने तुम्हारा टाइम बढ़ा दिया? आखिर तुम्हें मेरे बैठने से तकलीफ क्या है? वो चिढ़कर बोली, लो मैं तो एक बात पूछ रही थी, मेरी भला से क़यामत तक यहीं बैठी रहो? यास्मीन ने बुरा मानकर उसकी तरफ रुख मोड़ ही लिया, तब एहसास होने पर फौरन उसका बाजू थाम कर बोली, सॉरी यार, असल में मैं बस इस वक्त मुझे नहीं छेड़ो वरना मैं तुम्हारा हशर ख़राब कर दूंगी। यास्मीन ने उसकी बात दूसरी अंदाज में लौटाई तो वह हंस पड़ी, ठीक है नहीं छेड़ूंगी, बस इतना बता दो नाराज़ तो नहीं हो ना? यास्मीन ने घूरने पर इक्तफा किया, तब वो अपना बैग उठाकर खड़ी हो गई। चलती हूँ, बॉस से कहूँगी मेरा कहीं और इंतज़ाम कर दे, तुम्हें मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हुए बाहर निकली तो सोचा बॉस से पूछ ले कि अब उसके लिए क्या हुक्म है। उनके कमरे में आई तो वो मौजूद नहीं थे और उनके पीए से मालूम हुआ कि वह साइड पर गए हैं। तब अगले दिन पर टालती हुई वो बाहर आ गई। हो कि ये धूप में शिद्दत नहीं थी, लेकिन गर्मी अरूज पर थी और आज तो उसे घर जाना था। घड़ी पर नजर डाली, 3:30 हो चुके थे। पहला ख्याल यही आया कि जल्दी जाने पर अम्मा टोकेंगी, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी? कहीं इधर उधर बैठकर तो वक्त गुजारने से रही, लिहाजा मर झुक कर स्टॉप की तरफ चल पड़ी और अभी चंद कदम ही बढ़ी थी कि आगा ने गाड़ी उसके बिल्कुल करीब आन रोकी और बाकायदा उतर कर बोला, आइए टीचर, आज से आपको ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। वो उसे देखकर ही घबरा गई थी, उसकी बात पर तो परेशान हो गई। वह मुश्किल थूक निकल कर बोली, नहीं मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तो गाड़ी से जाऊं और मेरी टीचर। मैं अपने घर जा रही हूँ, उसे टोककर बताना पड़ा। क्यों? मेरा मतलब है ये वक्त तो आपका मेरे लिए मखसूस होता है, आपके ख्याल में अब मुझे टीचर की ज़रूरत नहीं रही। बज़ाहिर कितने हल्के फुल्के अंदाज में बात कर रहा था, लेकिन वो जानती थी कि अपने अंदर क्या आतिश फिशां लिए खड़ा है और वह हरगिज़ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। खुद को बेइंतहाई बेबस महसूस करते हुए दूर से आती बस को देखने लगी। तब उसके लिए दरवाज़ा खोलते हुए वह कदरे तहक्कुम से बोला, बैठ जाए, मुझे अभी आपकी ज़रूरत है। आई मीन टीचर की, जो मुझे दुनिया का सामना करना सिखा सके। लगता था सारे हिसाब बेबाक कर देगा। थोड़ी कोशिश से वो खुद को सहारा देने में कामयाब हो गई तो बराह रात उसकी आंखों में देखकर बोली, सॉरी, आप अपने लिए किसी और टीचर का इंतज़ाम कर लें। कहाँ मिलेंगी ऐसे टीचर जो मुझे मेरी आंखों में देखकर बात करे? वो ज़रा सा सर ऊंचा करके इधर उधर नजरें भटकाते हुए बोला तो उसे लगा वो यहीं रह जाएगी। फिर कदरे तवक्कुफ से उसे देखकर कहने लगा, बहरहाल जब तक दूसरी टीचर का इंतजाम नहीं होता तब तक तो आपको मेरे साथ चलना होगा, वरना मुमकिन है मैं दोबारा अपनी उस तन्हा दुनिया में लौट जाऊँ। वो समझ गई कि वह हरगिज़ उसे नहीं बख्शेगा। जब ही हथियार डालते हुए बोली, ठीक है आप चलें, मैं भी आ रही हूँ। आ रही हूँ से क्या मतलब? गाड़ी में बैठे वरना। वो गालिबन उसका हाथ पकड़ना चाहता था और उसका इरादा भांप कर वो खुद ही जल्दी से बैठ गया। फिर अपनी तरफ का शीशा उतारते हुए पहली बार उसने गौर किया कि गुजरते हुए लोगों की नज़रें आका के बाद फ़ौरन उस पर ठहरती और उन नज़रों में तरहम, तासुब, तमस्खर और जाने क्या कुछ होता। वो कांप कर रह गई। पता नहीं सब क्या समझ रहे थे और उससे कोई परवाह नहीं थी। बहुत इत्मीनान से बैठा और धीमी रफ्तार से ड्राइव करने लगा। वो सख्त उलझन में गिरफ्तार थी हो गई, समझ में नहीं आ रहा था करीब से गुजरते हुए कितने आवारा लड़कों ने उसे इंतहाई वाहियात नामों में पुकारा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। ना ही गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। तभी अंदर ही अंदर जुस्बस होकर वो खुद कलामी के अंदाज में बोली, अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो 5 तो रास्ते में ही बच जाएंगे। मैं भी यही चाहता हूँ। वो इत्मीनान से बोला, क्यों? क्योंकि आप मुझे घर से निकलने पर आमादा कर चुकी हैं। अब ये बताइए इन लोगों को मैं कैसे फेस करूँ जो मुझे चौंक कर देखते हैं फिर मुख्तलिफ नामों से पुकारते हुए गुजर रहे हैं। मेरे खुदा, वो उसका दुख महसूस करके बेख्तियार हो पड़ी। अरे वो ज़रा सा हंसा, ये सब आपको तो कुछ नहीं कह रहे, बस करे आका मुझे यहीं उतार दें। वो सिसक कर बोली तो उसने गाड़ी एक तरफ करके रोक दी। वो यही समझी कि उसके उतरने के लिए रुकी जब भी दरवाज़ा खोलने लगी, लेकिन उसने एक बार फिर उसी तरह उसका हाथ अपने हाथ में जकड़ लिया और कदरे रुक कर तल्ख लहजे में बोला, देख लिया आपने कैसे कैसे ज़ख्म लगाते हैं लोग, लेकिन खुदा की कसम रबिया, कभी किसी ज़ख्म से इतनी टीस नहीं उठी जितनी टीस आपके लगाए हुए ज़ख्म से उठी है। वो एकदम सन्नाटे में आ गई। मेरे साथ इतना भयानक मजाक क्यों किया आपने? अगर मुझे दोबारा उसी अंधेर नगरी में धकेलना था तो मेरे रास्ते में चराग क्यों जलाए? या मैं ही हद दर्जा नादान था जो इन चरागों के लू आपकी आंखों में देखकर कुछ और समझ बैठा? नहीं रबिया, आपको कम से कम मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।
وہ اسی طرح سناٹے میں تھی کہ آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہو کر پلکوں سے چھلکنے لگا تو وہ ایک دم خاموش ہو کر ہونٹ بھیج گیا. کتنے لمحے چپ چاپ سرک گئے اور پتہ نہیں شکستگی کے احساس نے اسے بولنے نہیں دیا یا اس کی حالت کے پیش نظر اس نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا. اس پر سے نظریں ہٹا کر سیدھا بیٹھا تو گہری سانس کھینچ کر بولا, چلیں آپ کو گھر چھوڑ دوں, راستہ بتائیں. وہ جیسے ہی ہوش میں آ گئی اشارے سے گاڑی بیک کرنے کو کہا اور ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر سامنے دیکھنے لگے. پھر تمام راستہ جہاں مرنا ہوتا وہ اشارہ کر دی تھی اور گھر کے سامنے بھی رکنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی خاموشی سے اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگا. لیکن اترنے سے پہلے اسے گویا ہی مل گئی. آئی ایم سوری آقا, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ذات کسی کی دل آزاری کا باعث بنے گی. آپ کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی. اس کے ساتھ ہی وہ اتر کر اندر چلی گئی. اس نے بہت خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا, پھر گاڑی بیک کرتے ہوئے جانے کے اس خیال کے تحت بولا, تھینک یو ربیہ. اور وہ بے حد مزمحل اور بہت ہاری ہوئی سی اندر آئی تھی. اماں ننھے عزیر کو گود میں لیے اسی کی زبان میں بول رہی تھی. وہ چپ چاپ دوسرے پلنگ پر بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگی جبکہ دھیان مسلسل اسی کی طرف تھا جو ایک اس کا غم دل میں بسا کر باقی سارے غموں سے بے پرواہ ہو گیا تھا. اور اچانک اسے لگا وہ پھر غلطی کر گئی ہے. ابھی بھی اسے کہہ دیتی کہ اس کی آنکھوں میں جلتے چراغوں کی لو دیکھ کر جو وہ سمجھا وہی سچ ہے. ہائے تم کب آئی؟ نبیلہ نے اندر آتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھا تو وہ اپنے خیال سے چونک کر بولی, ابھی آئی ہوں. چائے پیو گی؟ اگر بنی ہوئی ہے تو دے دیں, بلکہ میں خود لے لیتی ہوں. وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی. کیتلی میں چائے گرم تھی. وہ کپ میں ڈال کر وہیں بیٹھ گئی. پھر سے اسے سوچنے لگی تو وہ جیسے سامنے آن کھڑا ہوا. آپ کریں گی مجھ سے شادی؟ اف, اس نے زور سے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی تب بھی وہ موجود تھا. جواب دے ربیہ, میرے ساتھ چل سکتی ہیں؟ اور خود کو مجبور و بے بس محسوس کرتے ہوئے اس نے منہ موڑا تھا, بلکہ بالکل غیر اختیاری عمل تھا اور وہیں اس کے دل میں ترازو ہو گیا. جبھی تو کہہ رہا تھا جب آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتی تو سمجھ لیں کوئی نہیں دے سکتا. اور وہ ساری مسافتیں اس کے ساتھ طے کر سکتی تھی, لیکن وہی اپنی کم مائگی کا احساس کہ وہ مڈل کلاس عام سے لڑکی پھر کچھ مسائل میں گھری ہوئی ہے اور اس کے والدین بھلا کہاں اسے اہمیت دیں گے. کاش وہ اسے بتا سکتی کہ اس نے اس کی طرف سے منہ نہیں موڑا تھا, بلکہ اپنی مجبوریاں, اپنی حیثیت اور کچھ مصلحتوں کو سوچتے ہوئے وہ منہ موڑنے پر مجبور ہوئی تھی. لیکن شاید اب تو وہ یقین بھی نہیں کرے گا. دکھ سے سوچتے ہوئے اس کی پلکیں نم ہو گئی تھیں. پھر اگلے روز باس نے خود ہی اسے گھر جانے سے منع کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ سنی چھٹیوں کے باعث اپنے والدین کے پاس چلا گیا, جبکہ آقا کو اب اس کی ضرورت نہیں رہی. پتہ نہیں وہ خود آقا کی طرف سے مطمئن ہو کر کہہ رہے تھے یا اس نے یہ بات کہلوائی تھی کہ اسے اس کی ضرورت نہیں رہی. وہ بہرحال نہ صرف ہرٹ ہوئی تھی بلکہ اسے بے حد دکھ بھی ہو رہا تھا. ٹھیک تو ہے, میں محض تنخواہ دار ملازم ہی تو ہوں, جہاں ضرورت ہوگی وہیں بٹھائی جاؤں گی, اور جب کہیں ضرورت نہیں ہوگی تو دکھ کے ساتھ اس کے اندر ڈھیروں تلخی بھر گئی تھی. اس کا دل چاہا ایک بار باس سے یہ ضرور پوچھے کہ اس کام کے لیے آخر انہوں نے اسے کا انتخاب کیوں کیا, کیا مجبوریاں اس کے چہرے پر لکھی تھی. لیکن وہ اتنے بھی مجبور نہیں تھی. کسی بھی طرح گھر کی گاڑی کو 2-3 مہینے مزید کھینچا جا سکتا تھا اور اس عرصے میں وہ کہیں اور جاب حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتی. لیکن پہلے ہی مقام پر باس نے اس کا گھیراؤ کر کے ایک طرح سے اسے کہیں اور جانے سے روک دیا. آپ سمپل بھی ہیں, کوئی تجربہ نہیں, نہ کوئی کام آتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور وہ یہیں الجھ رہی تھی کہ آخر اس کا گھیراؤ کیوں کیا گیا. شاید اس لیے کہ میں شروع سے ہی شکل سے بزدل اور کم ہمت نظر آتی ہوں. اپنا نقصان ہونے پر کوئی سوال اٹھانے کا حوصلہ نہیں مجھ میں. کرسی کی بیک پر سے سر ٹکائے وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی. غالباً اسے اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور یاسمین کتنی دیر سے اسے نوٹ کر رہی تھی. قصدن نہیں روکا کیونکہ وہ کبھی کچھ بتاتی نہیں تھی, لیکن اب اس کی خود کلامی سن کر خاموش نہیں رہ سکی تھی. اپنے بارے میں تمہاری رائے بالکل ٹھیک ہے, شکل سے ہی بزدل اور کم ہمت نظر آتی ہو. یاسمین نے قدرے جلے بھنے انداز میں کہا تو وہ ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی. مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, اس لیے کہ تم کسی کو اپنا نہیں سمجھتی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ سیدھی ہو بیٹھی. ٹھیک کہہ رہی ہوں, اتنے مہینوں کے ساتھ کے باوجود تم اجنبی بنی ہوئی ہو. اگر تمہارے خیال میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی تب بھی کہہ لینے سے کم از کم دل کا بوجھ تو ہلکا ہو ہی جاتا ہے. یا تو تم میرے سامنے پریشان ہونا چھوڑ دو, یہ صاف بتاؤ کہ تمہارا پرابلم کیا ہے. یاسمین غالباً بھری بیٹھی تھی. باقاعدہ اس کی کلاس لے ڈالی. کبھی روتی شکل بنا کر بیٹھ جاتی ہو, کبھی گمسم اور دیہان, تو تمہارا مسلسل کہیں اور رہتا ہے. اور اگر اس طرح کام کرو گی تو بہت جلد تمہاری چھٹی ہو جائے گی, سمجھے تم؟ جی نہیں, باس تو میرے کام کی تعریف کر رہے تھے. جناب, اسے اپنی نہیں میری تعریف سمجھو اور دعائیں دو مجھے کہ تمہارا سارا غلط صحیح کر کے بھیجتی ہوں. وہ پھر ایک دم خاموش ہو کر یاسمین کو دیکھی گئی تو وہ تب کر بولی, بس ایک تو تم پل میں حواس کھو بیٹھتی ہو, ذرا سا اور بولوں گی تو رونے لگو گی. کچھ انسان بنو ربیہ, اگر کسی مجبوری کے تحت گھر سے نکلی ہو تو حالات کا مقابلہ کرنا سیکھو. ہمیشہ یہ سوچ کر ہتھیار ڈال دینا کہ میں تو ہوں ہی بزدل اور کم ہمت, عقل مندی نہیں ہے. اس نے اسی خاموشی سے سر جھکا لیا تو یاسمین کو غصے کے باوجود اس پر رحم آ گیا. کچھ نرم بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی, اگر تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو مجھے بتاؤ, ایمان سے سر توڑ دوں گی اس کا. نہیں تو میرے ساتھ کون زیادتی کرے گا بھلا؟ ہاں, تمہیں دیکھ کر تو سب کے پدرانہ شفقت جاگ اٹھتی ہے. جس بے ساختگی سے یاسمین نے کہا ایسی بے ساختہ اس کی ہنسی تھی. واہ کیا خوبصورت ہنسی ہے.
کبھی راستے میں مت ہنسنا۔ اور اس کی ہنسی کو بریک لگا۔ یاسمین کی بات پڑی بلکہ گلاس وال سے پرے آقا جہانگیر کو دیکھ کر وہ جانے کب سے وہاں کھڑا تھا، نظریں اسی پر جمی تھی، لیکن جیسے اسے دیکھتا پایا فوراً پہلے نظروں کا زاویہ بدلا، پھر ذرا سا رخ موڑا اور پھر باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا، پھر یاسمین کو دیکھ کر بولی، تھینک یو یاسمین، تم نے میری بہت مدد کی، باوجود اس کے کہ تمہیں مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں۔ مجھے واقعی تم سے ہمدردی نہیں ہے، بس ہمیشہ تمہارے گھر والوں کا خیال آئے۔ ویسے تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ یاسمین نے بڑی خوبصورتی سے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ وہ واقعی جاننا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے۔ اماں، بھابھی، ان کی گود میں چند ماہ کا بچہ اور میں، اس نے بتایا تو یاسمین سوچتے ہوئے بولی، بھابھی کی گود میں چند ماہ کا بچہ ہے، اور تمہارے بھیا کہاں ہیں؟ ساری پریشانی بھیا کی طرف سے ہی تو ہے۔ اس نے بھی جیسے موقع غنیمت جانا اپنی پریشانیوں بلکہ دکھوں کا رخ بھی بھیا کی طرف موڑ دیا، مختصر صورتحال کہہ سنائی، جسے سن کر یاسمین افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بولی، واقعی یہ تو خاصی پریشانی کی بات ہے، پردیس کا معاملہ ہے، وہاں وہ لاچار، یہاں تم لوگ بے بس، کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہیں کہاں؟ ملائیشیا میں۔ ملائیشیا؟ یاسمین کچھ دیر تک پرسوچ انداز میں اسے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، میرے چچا ملائیشیا میں رہتے ہیں۔ ایسا کرو تم اپنے بھائی کا نام اور جس پتے پر انہیں خط لکھتی ہو وہ لکھ دو، پھر میں چچا کو خط لکھتی ہوں، شاید وہ کچھ کر سکے۔ تمہارے سگے چچا ہیں؟ ایک کاغذ پر بھیا کا نام و پتہ لکھتے ہوئے اس نے یوں ہی پوچھ لیا، پھر کاغذ اسے تھماتے ہوئے بولی، ایمان سے اگر یہ کام ہو جائے تو میں تمہارا… بس زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاسمین کے ٹوکنے پر وہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ اس نے اماں اور نبیلہ کو بھی بتا دیا کہ یاسمین اپنے چچا کے ذریعے بھیا کی رہائی کی کوشش کر رہی ہے، اور اسی روز سے وہ دونوں کسی اچھی خبر کے منتظر رہنے لگی تھی۔ نبیلہ تو باقاعدہ دن گننے لگی تھی کہ فلاں تاریخ کو یاسمین نے خط لکھا جو فلاں تاریخ تک پہنچے گا، اس کے بعد جوابی تاریخ، اور یہ سب تو تھا، لیکن اس کے اندر کی اداسی جھونکی توں تھی، کیونکہ اس روز کے بعد سے اس نے آغا کو نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں اس نے آفس آنا کیوں چھوڑ دیا تھا، اور جب یہ خیال آتا کہ کہیں اس نے پھر سے تو خود کو گھر تک محدود نہیں کر لیا، اس کا دکھ سوا ہو جاتا۔ کتنی بار سوچا باس سے پوچھے، لیکن اس کی ہمت نہیں پڑی، اگر انہیں بتانا ہوتا تو خود سے بتاتے، اس کے پوچھنے پر پتہ نہیں کیا سمجھے، یہی سوچ کر رہ جاتی، اور کبھی خود کو ٹوکتی کہ جب اسے اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تو پھر وہ کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچتی ہے، لیکن اس کے اختیار میں کب تھا، ساری سوچوں پر پہرے بٹھا سکتی تھی، ایک اس کے خیال سے دامن بچانا مشکل تھا۔ دن بڑے بوجھل، بڑے بے کیف گزر رہے تھے، دل کا موسم اچھا نہ ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اس کے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ یوں لگتا تھا جسے سارے جہاں پر اداسیوں کا راج ہو، ایسے میں اگر کوئی راستے میں بھی ہنستا ہوا نظر آتا تو وہ چونک کر دیکھنے لگتی۔ اس روز دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے بظاہر سرسری انداز میں یاسمین سے کہہ دیا، سنو، اتنے دنوں سے آقا جہانگیر نظر نہیں آ رہے، نام مت لو، ایسا نہ ہو بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جائیں۔ اپنے تئیں یاسمین نے اسے ڈرایا، لیکن وہ بڑے آرام سے بولی، ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے، بڑی بہادر بن رہی ہو، اس روز سے تو اسے دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ مجھے مت چھیڑنا ورنہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں گی۔ یاسمین نے اس کی نقل اتاری تو وہ حیران ہو کر بولی، یہ میں نے آقا کو دیکھ کر کہا تھا۔ اور کیا، اسی وقت تم باس کے کمرے سے آئی تھی اور وہ بھی وہیں موجود تھا، پھر یہاں آیا تب بھی تمہاری سٹی گم ہو گئی۔ یاسمین جو سمجھی اسی حساب سے کہہ رہی تھی، تب وہ ذرا سا ہنسی، اچھا مجھے یاد نہیں، بہرحال ہیں کہاں وہ؟ سنا ہے باہر چلے گئے ہیں۔ کیا؟ وہ جیسے تپتی دھوپ میں آ کھڑی ہوئی تھی، کس قدر تپش تھی، تن من سب جلنے لگا تھا۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے، بڑے لوگ ہیں، دنیا ان کی مٹھی میں ہے۔ یاسمین اس کی طرف متوجہ نہیں تھی اپنی کہے گئی، اور وہ کب سن رہی تھی، اس کے اندر یہاں وہاں سناٹا ہی سناٹا تھا، بس کہیں ہلکی سی آواز تھی، جب آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتی تو سمجھ لیں کوئی نہیں دے سکتا۔ تو کیا وہ مایوس ہو کر چلا گیا؟ اچانک یہ خیال آیا اور دل میں ایسا درد اٹھا کہ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ یاسمین نے اسے مصروف انداز میں پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے نکل کر واش روم میں آگے، بس تنہا ہونے کی دیر تھی، آنکھوں کے پیمانے یوں چھلکے کہ اسے باندھنا مشکل ہو گیا۔ کتنی دیر تک وہ مسلسل ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتی رہی، پھر واش بیسن کا نل کھول کر پانی کے چھینٹے مارے، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، یوں لگ رہا تھا اپنے ساتھ اسے بھی بہا لے جائیں گے۔ بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو پایا، پھر آئینے میں دیکھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور ایسی حالت میں یاسمین کا سامنا کرنا اور مشکل لگ رہا تھا۔ مختلف بہانے سوچتے ہوئی واپس آئی تو یاسمین موجود نہیں تھی، اس پر اس نے شکر کا سانس لیا اور جلدی سے کاغذ پر اپنی اچانک طبیعت خرابی کی چند لائنیں گھسیٹ کر اس کے پیپر ویٹ کے نیچے دبایا، پھر بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو ماحول کا رنگ روزانہ سے مختلف نظر آیا تھا۔ نبیلہ برآمدے میں کھڑی عزیر کو ہاتھوں پر اچھالتے ہوئے اس کے ساتھ خود بھی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، اور اماں کچن میں غالباً سوجی بھون رہی تھی جس کی مہک پورے آنگن میں پھیلی ہوئی تھی، اور وہ ذہنی طور پر اتنی اپسٹ تھی کہ خود سے کچھ قیاس نہیں کر سکی۔ نبیلہ کے قریب آئی اور اس سے پہلے کہ کچھ پوچھتی وہ اسے دیکھ کر تشویش سے بولی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے کہتے ہوئے بے اختیار ہتھیلیوں سے آنکھیں ڈھانپ لی جو سارے راز افشاں کر دیتی تھی۔ آؤ اندر چل کر لیٹو۔ نبیلہ نے عزیر کو ایک بازو میں لیا، دوسرے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اندر لے آئی تو اس نے بیٹھتے ہی پوچھا، اماں کہاں ہیں؟ حلوہ بنا رہی ہیں، آج کوئی خاص دن ہے کیا؟
ہمارے لیے تو خاص ہی ہے۔ نبیلہ کی شوخی پھر لوٹ آئی، فوراً لفافہ لا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ بھیا کا خط ہے، نکال کر پڑھنے لگے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ ایک نیک دل پاکستانی کی مدد سے وہ رہا ہو گئے ہیں اور ابھی فی الحال اسی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ وہ کہ ابھی بھی ان کا قیام غیر قانونی ہے، لیکن بہت جلد وہ اسی شخص کی مہربانی اور کوشش سے وہیں کا پاسپورٹ بنوا لیں گے۔ اس کے بعد وہ جب تک چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں، اور بہت زیادہ عرصہ تو نہیں، پھر بھی 1-2 سال ضرور رہیں گے۔ پھر ان سب کو تسلی دی تھی کہ اب ان کی طرف سے پریشانی کی کوئی بات نہیں، اور یہ کہ ملازمت ملتے ہی خرچ کے لیے رقم بھیج دیں گے، اور باقی یہ خوشی کی بات تھی۔ نبیلہ کھلکھلا رہی تھی، اماں میٹھا بنانے میں لگی تھی، اور وہ کیا کرے جس کا دل ابھی بھی خاموش تھا۔ خط بند کر کے دوبارہ لفافے میں رکھا، پھر نبیلہ کو دیکھ کر بمشکل مسکرا سکی۔ مبارک ہو بھابھی، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ تبھی اماں حلوہ لیے اندر چلی آئیں، اسے دیکھا تو تعجب سے پوچھا، تم اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی؟ چلو اچھا آ گئی ہے۔ بھائی کا خط پڑھا تم نے؟ اماں کس قدر خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس کے ساتھ ہاں کہا، پھر ان کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر ایک چمچ منہ میں ڈالا اور پلیٹ نبیلہ کو تھما کر لیٹ گئی۔ بخار ہو رہا ہے کیا؟ اماں نے تشویش ظاہر کی۔ ہاں کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ابھی تو ڈاکٹر ہوگا، دوا لے آؤں کیا؟ نہیں شام میں دیکھیں گے، بس اب میں سو رہی ہوں، وہ کہتی ہوئی کروٹ بدل گئی۔ تھکا ہوا ذہن تھا، پھر آنکھیں بھی بھاری ہو رہی تھی، جبھی جلدی نیند آ گئی۔ پھر شام سے پہلے یاسمین کے آنے پر اماں نے اسے اٹھا دیا۔ اس وقت اس کا جسم بری طرح تپ رہا تھا، شاید اندر کی تپش نے باہر کی راہ دیکھ لی تھی۔ چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا، اور یاسمین جانے کیا سوچ کر اور کس موڈ میں آئی تھی، اسے دیکھ کر واقعی پریشان ہو گئی۔ تمہیں اچانک کیا ہو جاتا؟ صبح تو اچھی بھلی تھی۔ میں کب اچھی بھلی تھی؟ اس نے سوچا، پھر اسے دیکھ کر کستر مسکرا کر بولی، بس جب کام کرنے کو دل نہیں چاہتا تو بیمار ہو جاتی ہوں۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، یاسمین نے کہا تو اس کی ذہنی روح بھٹک گئی۔ اب آپ کہیں گی یہ اچھی بات نہیں ہے، کیا اچھا ہے کیا برا یہ تو میں نہیں جانتا۔ وہ اسی کی بات یاد کرتے ہوئے بے دہانی میں دہرا رہی تھی کہ یاسمین اس کے جانتا کہنے پر زور سے ہنسی، اور اس کے چونک کر دیکھنے پر معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، یہ تم جانتا کب سے ہو گئی؟ جانتا؟ وہ اپنی بات پر غور کرتے ہوئے بولی، رانجھا کرتی نہیں میں، آپ پہ ہی رانجھا ہوئی۔ ہاں یہی میں تم سے پوچھنے آئی ہوں کہ کون ہے رانجھا اور کہاں ہے؟ یاسمین نے ہاں کو اسی کے انداز سے لمبا کھینچا جیسے اس پر جتا رہی ہے کہ وہ واقعی اسی مقصد سے آئی ہے، اور وہ بغیر چونکے بولی، پتہ نہیں کہاں ہے۔ دیکھو مجھ سے چھپانے کی کوشش مت کرو، آج تمہارے آنے کے بعد سے میں مسلسل تمہارے بارے میں سوچتی رہی ہوں کہ آخر تمہیں کیا بیماری ہے۔ بیٹھے بیٹھے گم ہو جانا، کام سے لاپرواہی، بات بے بات پل کے نم کر لینا، اور یہ ساری باتیں ایک ہی بیماری کو ظاہر کرتی ہیں، اور وہ ہے عشق، ہے نا؟ یاسمین بڑے یقین سے کہہ کر تائیدی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو وہ افسردگی سے مسکرائی۔ میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، لیکن ابھی مجھ سے کچھ مت پوچھو۔ بڑی عاجزی تھی اس کے لہجے میں۔ یاسمین نے ٹھٹک کر دیکھا، پھر اس کا ہاتھ دبا کر بولی، چلو ابھی نہیں پوچھتی۔ تبھی نبیلہ چائے لے کر آئی تو اسے دیکھ کر یاسمین پوچھنے لگی، تمہارے بھیا کا کوئی خط وغیرہ آیا؟ ہاں آج ہی آیا، اس نے کہا، پھر ساری تفصیل بتا کر احسان مندی سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ وہ بول پڑی، بس میں نے کچھ نہیں کیا، ایک خط ہی تو لکھا تھا چچا کو۔ دنیا کے سارے کام ایسے ہی تو ہو رہے ہیں، بس ایک خط لکھا جاتا ہے، کسی کو رہائی مل جاتی ہے، کسی کو اسیری، کسی کو نوکری، اور یاسمین نے بھرپور کہا لگایا، پھر اسے چھیڑ کر بولی، عقل مند ہوتی جا رہی ہوں، تمہاری صحبت کا اثر ہے، میری یا نبیلہ کی موجودگی کے باعث اس نے فوراً بات بدل دی۔ اچھا خیر، اب تم جلدی سے ٹھیک ہو کر آفس آؤ، کیونکہ میں تمہاری اتنی عادی ہو چکی کہ تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگے گا۔ لیکن میں تو جاب چھوڑنے کا سوچ رہی ہوں۔ ہاں ابھی تو میں نے تمہیں عقل مند کہا، پھر یہ بیوقوفی کی باتیں کرنے لگی۔ خبردار گھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاسمین نے پہلے اسے ڈانٹا، پھر سمجھاتے ہوئے بولی، کچھ نہ کرنے سے کچھ کرتے رہنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ بھیا کی نوکری لگ جائے گی تو تم آرام سے بیٹھ جاؤ گے۔ مجھے دیکھو، میرے ماشاءاللہ 4 بھائی ہیں، سب اچھا کماتے ہیں اور مجھے ماہانہ جیب خرچ بھی دیتے ہیں، پھر بھی میں جاب کر رہی ہوں۔ آخر گھر بیٹھ کر کیا کروں؟ ٹھیک ہے، پھر میں کوئی اور جاب تلاش کروں گی، اس نے کہا تو یاسمین چونک کر بولی، کیا مطلب یہاں کا کیا تکلیف ہے تمہیں؟ پھر وہ خود ہی قیاس کر کے بولی، میرا خیال ہے تم آغا جہانگیر سے ڈر گئی ہو۔ بکو مت، وہ چڑ گئی، تم نے آقا کو ہوا بنا لیا، انسان ہے وہ، اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ہر وقت اس کا مذاق اڑاتے رہیں۔ اوفو، میں نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا۔ اسے بھی مت کہو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ یاسمین خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی، پھر کندھے اچکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، اور تم بھی فوراً ٹھیک ہو کر آفس آؤ، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ وہ شاید سمجھ گئی تھی، خاصی مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے چلی گئی تو بیگ سے کمر ٹکا کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ لگ رہا تھا جیسے آقا کا نہیں اس کا مذاق اڑایا گیا۔ تب اسے اپنے آپ پر حیرت ہوئی کہ اتنے سے وقت میں وہ کتنا فاصلہ طے کر آئی تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا محال لگ رہا تھا۔ پھر 2 دن بعد اس نے دوبارہ آفس جانا شروع کر دیا تو وہی روٹین شروع ہو گئی، لیکن اب اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس نے آقا کو 2-3 بار ہی آفس میں دیکھا تھا، پھر بھی اس کی کمی محسوس ہوتی تھی، یوں جیسے وہ اول روز سے اس کے ساتھ رہا ہو اور اب اچانک کہیں چلا گیا، اور ایسا تھا تو لیکن آفس میں تو اس کا ساتھ نہیں تھا۔ یاسمین کو اس نے الف سے یہ تک سب بتا دیا تھا، اور الٹا اس کی گالیاں سننے کو ملی۔ پھر روزانہ وہ اسے سمجھانا اپنا فرض سمجھتی، تم جیسی احمق لڑکی میں نے اپنی زندگی میں پہلے کہیں نہیں دیکھی۔ آقا سے ہمدردی تو کی جا سکتی ہے، محبت نہیں، چھوڑ دو اس خیال کو، اس کا خیال تمہارے لیے کمی نہیں ہے۔ وہ جانتی تھی جو بھی سنے گا یہی کہے گا، اور اسے خود پر اختیار نہیں تھا، جب یاسمین کی باتیں بس سن لیتی تھی، جواب میں ایک لفظ نہیں کہتی۔
यूं ही दिन गुजरते चले गए। अब तो घर की तरफ से भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि भैया जॉब से लग चुके थे और उन्होंने ड्राफ्ट भी भिजवाया दिया था। और अम्मा ने जो पहले मजबूरी के तहत उसे जॉब करने के लिए कहा था, अब छोड़ने को कहती, लेकिन अब वो छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो कॉल यास्मीन घर बैठकर क्या करने, वो भी यही सोचती कि फरागत से तो वक्त काटे नहीं कटेगा, इससे मसरूफियत अच्छी तो किसी तो और वक्त गुजर रहा था। उन्हीं दिनों यास्मीन की शादी तय पा गई। वो खुद ना सिर्फ हैरान थी बल्कि बड़े मज़े से बता रही थी, वाकई जिस काम का जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो उसी वक्त पर होकर रहेगा। अब देखो, मेरी शादी की फिक्र सबको थी, लेकिन दूर दूर तक इम्कान ही था। यूं आनन फानन रिश्ता तय हुआ और अब मैं जा रही हूँ। और हाँ, मेरी शादी में आना नहीं भूलना, हो सकता है वहीं कहीं तुम्हारा भी चांस बन जाए। उसने सिर्फ हंसने पर इक्तफा किया। फिर यास्मीन के जाने के बाद कुछ दिन वो अकेली रही। उसके बाद एक और लड़की आ गई, और अब क्योंकि वो सीनियर थी और अक्सर वापसी में भी देर हो जाती थी, और अम्मा अब हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी कि वो जॉब छोड़ दे, क्योंकि उन्होंने उन्हीं दिनों उसके लिए एक अच्छा प्रपोजल आया था, जो बाद में लड़के ने ये कहकर मना कर दिया था कि वो जॉब करने वाली लड़की से शादी नहीं कर सकता। अपनी अपनी सोच है, लेकिन अम्मा को फिक्र लाहक हो गई कि जब तक जॉब करती रहेगी उसकी शादी नहीं हो सकती, और अब वो जल्दी उसकी शादी करना चाहती थी। उधर भैया के ख़तों में भी यही तस्करा होने लगा था, जिससे वो परेशान हो गई। उस वक्त भी वो कुछ ऐसी परेशान सोचों में घिरी थी कि बराबर बैठी लड़की ने उसे मुखातिब किया। रबिया, आपका फ़ोन है। मेरा? वह हैरान हुई और परेशान भी, क्योंकि घर से कभी फ़ोन नहीं आया था। फितरी तौर पर कुछ अंदेशों में घर घिर कर रिसीवर थामा। पहले दिल ही दिल में इलाही खैर कहने के बाद हेलो कहा। हेलो रबिया, कैसी हैं आप? लगता था मुद्दतों से समाते इसी एक आवाज़ को सुनना चाहती हैं। बेहद ढीले ढाले अंदाज में उसने सर बैग से टिका लिया, रुक कर बोली, अस्सलाम वालेकुम आका, आप कैसे हैं? अरे आपने पहचान लिया, वरना मैं तो समझा था। हमेशा से मुख्तलिफ उसका लहजा खुशगवार था, और जाने क्यों बात अधूरी छोड़ गया। उसका दिल चाहा पूछे क्या समझे थे आप, लेकिन खामोश रही। और उसने भी कुछ देर गालिबन उसके इसी सवाल का इंतज़ार किया, फिर कहने लगा, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया कि कल मेरी बर्थडे है और आपको आना है, और अगर मैं ना आ सकूं, हर सूरत आना है, समझिए आप। उसने फ़ौरन टोक कर तहकुम से कहा, पर फ़ोन बंद कर दिया। वो कितनी देर उसके लहजे पर गौर करती रह गई थी। समझ में नहीं आया था कि किस हैसियत से उसे बुलाया। उस रात कितनी देर तक उसे नींद नहीं आई। वो खुद अपनी बेखबरी पर हैरान थी कि ना उसे आखा के बाहर जाने का पता चला था, और अब ये भी मालूम नहीं था कि वो कब आया। अगर आज फ़ोन ना करता तो अभी भी बेखबर ही रहती। हालांकि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें उसका ख्याल ना आया हो, और हर रात उसके तसव्वुर से बातें करते सोती थी। फिर उसके जाने और आने से बेखबर क्यों रही? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कहीं भी रही, मेरी गिरफ्त उसकी परछाई पर है, उसने खुद से कहा था। अगले दिन वो सुबह अम्मा से कहती हुई आई थी कि आज वो देर से आएगी, क्योंकि उसकी बर्थडे में जाना तय था। सारा दिन वो उसे देने के लिए गिफ्ट सोचती रही, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अपनी हैसियत का तयन नहीं कर पाई थी, और उसने भी वाज़ेह नहीं किया था, दोस्त, मुलाजिम या टीचर। बहरहाल ऑफ टाइम के बाद वो भी कितनी देर तक ऑफिस में बैठी रही। जब शाम के साए उतरने लगे, तब उसके घर की तरफ जाते हुए उसके दिल ने जैसे पहली बार धड़कना सीखा। वो नहीं जानती थी उसका रवैया कैसा होगा, और इस नैच पर उसने सोचा भी नहीं था। बस उसे तो यूं लग रहा था जैसे किसी खोए हुए रास्ते का निशान मिल गया हो। लेकिन जब उसके घर के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार देखी, तब वो ठठक कर रुका। बंगले पर नजर डाली, बरकी कुमकुमों से जगमगा रहा था। बड़े लोगों और इतनी बड़ी तकरीब में भला उसका क्या काम, यही सोचते वो शिशुपंज में पड़ गई। अगर उसे इंतजार होता तो इंतजार में मिलता, जबकि खुले गेट के रास्ते पर नजर डालते हुए उसकी आंखें धुंधला गई थी। फिर उसने अपने कदम वापसी के लिए मोड़ लिए थे। तभी सनी भागता हुआ उसके पास आया। टीचर! वो उस मासूम पुकार पर रुक गई और पलके झपक कर आंखों की धुंध साफ करने लगी। टीचर, मैं आपका इंतजार कर रहा था, मामा ने कहा था कि आप ज़रूर आएंगी। सनी ने सादगी से कहा तो उसने एक नज़र गेट के अंदर डालकर पूछा, तुम्हारे मामा कहाँ हैं? अंदर हैं, आप आइए ना। सनी उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा, तो वो जैसे उस नन्ही सी ताकत से खींची चली आई। हॉल कमरे में दाखिल होते ही सनी ये कहता हुआ भाग गया कि मैं मामा को बुलाता हूँ, और वह इतने लोगों और इतनी सच धज देखकर परेशान हो गई। सचमुच रंगो बू का सैलाब था। एक्सक्यूज़ मी, अकब से किसी ने गालिबन उसे रास्ते से हटने के लिए कहा, तो वह दरवाजे से हटकर दीवार के साथ चलती हुई कोने में आ खड़ी हुई, और मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखने लगी। इतने लोगों के बावजूद बेहंगम शोर नहीं था। हल्की हल्की हंसी, हल्की हल्की आवाज़ें, और वो जिसे ढूंढ रही थी उसकी आवाज़ की बाज़ कश्त कहीं अंदर से उभरी थी। एक उम्र शोर और हंगामों में गुजरी, और जैसा कि आपने कहा था कि रंगीनियों में खोकर इंसान थैंक यू गॉड कहना भूल जाता है, तो मैं भी भूला रहा। याद उस वक्त आया जब सब साथ छोड़ गए, और वो सोचने लगी कि ये सब दोबारा उसकी महफिल में कैसे शरीक हो गए। वो तो बहुत तन्हा हो गया था। फिर एक जगह उसकी नज़रें ठहर गई और दिल में हल्का हल्का दर्द करवटें लेने लगा, शायद इसलिए कि वो उससे बहुत दूर हो गया था। सर्जरी के बाद उसके चेहरे पर कोई हल्का सा निशान भी नहीं था, और वो उसे उसकी आंखों और अंदाज से पहचान रही थी। साथ ही बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसके कदम दरवाजे की तरफ उठने लगी, और इधर उधर से आती आवाज़ें उसके दर्द में इजाफा कर रही थी। आगा को देखा, पहले से ज़्यादा हैंडसम। छुट्टियों के बायस सनी अपने वालिदैन के पास चला गया, और आगा को अब आपकी ज़रूरत नहीं रही, बॉस ने कहा था। और उस वक्त भी उसे दुख हुआ था, और अब तो यकीन भी हो गया था कि वाकई उसे उसकी ज़रूरत नहीं रही। अपने हल्के में किस कदर खुश और मगर नजर आ रहा था। दरवाजे तक आते आते वो बुरी तरह बिखर गई।
پھر جلدی سے باہر نکل کر آئی اور ستون کی آڑ میں رک کر اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی، لیکن دھند چھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تب وہ ایسی دھندلائی آنکھوں سے چل پڑی، گیٹ سے نکل کر گاڑیوں کے درمیان سے راستہ تلاش کرتی ہوئی روڈ تک آئی تو قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ ایک طویل مدت بعد یوں لگا جسے سب اس کے تعاقب میں چلے آ رہے ہیں۔ وہ سچ مچ بھاگنے لگی تھی، لگا پیر لڑکھڑا گیا اور سنبھلتے سنبھلتے بھی وہ گر گئی۔ پکی سڑک تھی، ہتھیلیاں چھل گئیں اور گھٹنوں میں الگ چوٹ آئی۔ اٹھنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا، کس کو مدد کے لیے پکارے۔ تبھی ایک گاڑی قریب آ رکی، بیچ سڑک پر بیٹھی وہ اپنی حالت پر کرتی ہوئی جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی کہ وہ گاڑی سے اتر کر اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتا ہوا بولا، دیکھ لیا مجھ سے بھاگنے کا نتیجہ؟ اس نے چونک کر سر اونچا کیا اور اسے دیکھ کر جانے کیوں سہم سی گئی۔ اب کیوں ڈرتی ہو؟ اب تو میں خوفناک نہیں ہوں۔ وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا، وہ ہونٹ کھینچ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، تب اس سے پہلے کہ وہ کھڑا ہوا اور اس کی کلائی تھام کر اسے اٹھا دیا، پھر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ مجھے پتہ ہے تم میرے بغیر چل سکتی ہو، لیکن میں تمہاری بغیر نہیں چل سکتا۔ وہ اسے بازو سے تھام کر گاڑی دھکیلتا ہوا اتنے آرام سے کہہ گیا کہ وہ ششدر سے اسے دیکھے گئی، جو اس کی طرف کا دروازہ بند کر کے اب سامنے سے چکر کاٹ کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ رہا تھا۔ پھر اس کے برابر بیٹھا تو ایک نظر اس پر ڈال کر پوچھنے لگا، اس طرح کیوں چلی آئی مجھ سے ملے بغیر؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ قدرے روٹھے لہجے میں کہہ کر رخ موڑ گئی۔ بے وقوف لڑکی، اگر فرق نہیں پڑتا تھا تو تمہارے پیچھے کیوں بھاگا چلا آتا؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اس طرح بات کر رہا تھا جیسے ہمیشہ سے اس کے ساتھ اتنا ہی فرینک رہا ہو۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی، دل کا عجیب عالم تھا اور سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سنو، کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ قدرے توقف سے اس نے اس انداز میں پوچھا تھا کہ جیسے اگر وہ ہاں کہہ دے گی تو اسے بہت دکھ ہوگا، اور اب وہ اسے دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ اس کی طرف دیکھ کر بولی، نہیں، میں کبھی آپ سے خفا نہیں ہو سکتی۔ وہ کچھ دیر تک اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا رہا، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر پہلے ایک نظر آسمان پر ڈالی، پھر اسے دیکھ کر دلنشیں مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تھینک یو گاڈ، تھینک یو ربیہ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گاڑی اس کے گھر جانے والے راستے پر ڈال دی۔ اب مہمانوں کو چھوڑ کر آ گئے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور جو تم مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی یہ اچھی بات ہے؟ وہ محسوس مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر بولا تو سر جھکا کر رہ گئی، اور قدرے توقف کے بعد وہ کہنے لگا، پتہ ہے اس وقت تم نے مجھے کتنا مایوس کیا؟ میں اس شدت سے تمہارا منتظر تھا، تمہاری راہوں میں پھول بچھانا چاہتا تھا، اور تم ایسے ہی آفس سے تھکی ہاری اٹھ کر چلی گئیں۔ ذرا حلیہ دیکھو اپنا، اس حلیے میں تمہیں اپنی مہمان خاص کے طور پر متعارف کراتا تو سوچو لوگ کیسی کیسی شکلیں بناتے ہیں اور کیسی کیسی نظروں سے دیکھتے۔ تو آپ کو ایک منٹ پر جانے کیا کہنے جا رہی تھی کہ فوراً ٹوک کر بولا، کوئی بات کہنے سے پہلے اس وقت کو یاد کر لو جب لوگ میرا تمسخر اڑاتے اور مجھے مختلف ناموں سے پکارتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اس وقت بتاؤ تم کیوں روئی تھی؟ جی؟ وہ قدرے الجھ کر دیکھنے لگی تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولا، میں بتاتا ہوں، تمہیں میرے دکھ نے رلایا تھا، تم سے میری اذیت برداشت نہیں ہوئی تھی، اور اسی وقت میں نے جان لیا تھا کہ میرے دکھ کو سینے سے لگا کر تم بہت زیادہ عرصہ تم مجھ سے منہ نہیں موڑ سکتی، تمہیں لوٹ کر میرے پاس آنا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ تم آتی میں سرجری کے لیے باہر چلا گیا، صرف تمہاری خاطر کہ اپنے ساتھ ساتھ میں تمہیں اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے اور روتے تم، اور ربیہ میں تو ہمیشہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ قدر توقف کے بعد وہ پھر کہنے لگا، بہرحال جیسے تم نے میرے دکھ کو محسوس کیا تو ابھی لوگوں کے رویے سے تمہیں جو دکھ ہوتا وہ مجھے مار ڈالتا۔ نہیں ربیہ، میں ہرگز کسی کو تمہاری طرف ایسے نظر نہیں ڈالنے دوں گا جس میں تمہارے لیے تحقیر کا ہلکا سا شائبہ بھی ہو۔ البتہ رشک و حسد پر میں پہرے نہیں بٹھا سکتا، سمجھی تم؟ اور وہ سب سمجھ گئی تھی، یہ بھی کہ اس نے کس حیثیت سے اسے بلایا تھا، اور اس لحاظ سے تو واقعی اس کا حلیہ ٹھیک نہیں تھا۔ اور سنو، وہ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر بولا، ابھی تمہیں دوبارہ میرے ساتھ چلنا ہے۔ اس وقت اس نے قدرے گھبرا کر پر پھیلاتی تاریکی کو دیکھا۔ ہاں، کیونکہ میں سب کو بہت تجسس اور انتظار میں چھوڑ کر آئی ہوں۔ جاؤ جلدی سے چینج کر کے اور فریش ہو کر آؤ۔ نہیں اماں اجازت نہیں دیں گی، چلو ان سے میں بات کرتا ہوں۔ وہ بڑے آرام سے کہتے ہوئے اترنے لگا تو وہ کچھ سہم کر بے اختیار اس کا بازو تھام گئی۔ نہیں آغا، میں نے ابھی تک گھر میں آپ کا ذکر نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، میں اپنا تعارف خود کروا دوں گا۔ وہ اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا، پھر اپنا بازو چھڑا کر نیچے اتر گیا اور اس کے اترنے کا انتظار کیے بغیر دروازے کی طرف بڑھا، پھر ہلکی سی دستک کے بعد اندر داخل ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے اس کے دل میں داخل ہوا تھا، اور جس طرح وہ اسے دل سے نہیں نکال سکی۔ اس کے اعتماد و یقین پر وہ ذرا سا مسکرائی، پھر اس کے پیچھے آتے ہوئے احساس تشکر میں گر کر زیر لب بڑبڑائی تھی، تھینک یو گاڈ۔